अबीर अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना, ये डील हमें किसी भी हाल में चाहिए। होटल के एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते डैनी ने इसे सीधे लफ्ज़ों में समझाया, जबकि अबीर इसकी बात पर बिना कोई रद्द-ए-अमल दिए आगे पीछे देख रहा था। आज की मीटिंग फाइनल होते ही इन सब का कारोबार दुगना बढ़ जाता, इसीलिए डैनी काफ़ी नर्वस और पुरजोश भी था। अबीर को साथ लाने का मशवरा इसे बॉस ने दिया था, जिसके लिए वो पहले राज़ी नहीं हुआ, मगर फिर इसे मानना पड़ा। वो दोनों एक तरफ बने बिजनेस एरिया की तरफ बढ़े। लिफ्ट की मदद से वो चंद ही लम्हों में 5वें फ्लोर पर थे, जहाँ सामने ही एक बहुत बड़े टेबल के सामने एक लड़की और एक अधेड़ उम्र आदमी विराजमान था। अभी चौकस निगाहों से पूरे हॉल में नज़र दौड़ाए सर्द चेहरे समेत आगे बढ़ा। कुर्सी खींच कर बैठता वो बिल्कुल लातल्लुफ़ का इजहार करते। डैनी समेत इन दोनों को भी चौंका गया। आंखों पर लगे सनग्लासेस को हटाए इस लड़की ने एक आईब्रो उचकाते इसे घूरा था, जो टांग पर टांग चढ़ाए संजीदगी से अपने मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ था। मोबाइल भी इसे डैनी ने लेकर दिया था। मिस्टर डैनी, क्या ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं? जैकवर्ड टैक्सून ने माथे पर बल समेटे डैनी को देखकर तलखे लहजे में पूछा था। इनके साथ रेड मैक्सी में बैठी इनकी इकलौती बेटी के लिए गहरी दिलचस्प निगाहों से अबीर को देख रही थी। नो सर, ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं है। दरअसल ये मेरा भतीजा है, हमारे कारोबार का इकलौता वारिस। बॉस के समझाए गए जुमले अदा करते डैनी ने अबीर के शाने को थपका था। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये इस मीटिंग में इंटरेस्टेड है। सामने वाले ने दो टोक अंदाज में बिना घुमाए फिराए पूछा था। वो लड़की खामोशी से इसकी एक एक हरकत को ऑब्जर्व कर रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर टैक्सून, मैं बिज़नेस सिर्फ इन लोगों के साथ करना पसंद करता हूँ जो लॉयल हो। अब की बार मोबाइल फ़ोन मेज़ पर इनके सामने फेंकते वो सपाट लहजे में बोला, एक हाथ थोड़ी के नीचे टिकाए। अब की बार सवालिया नज़रों से मिस्टर टॉक्सन को देखा, जो मोबाइल फ़ोन को घबराहट के सबब उठाए थे। स्क्रीन पर चलती वीडियो को देख लेंगे, जहां इसके मखसूस ऑर्डर पर पैक किया जाने वाला जाली सामान सामने नज़र आ रहा था। टैक्सन के साथ साथ केली ने भी चौंक कर इस खूबसूरत शख्स को देखा था। अगर पार्टनरशिप शुरू होने से पहले ही तुम ऐसा काम करोगे टैक्सन, तो फिर हमें ये डील नहीं करनी। चलो अबीर, डैनी ने सख्त नज़रों से इसे घूरते हुए कहा और एकदम से जगह से उठा। नो, हम करेंगे ये मीटिंग, वी आर सॉरी। केली ने फ़ौरन से बाप की तरफ से माजरत करते आंखों पर लगाए सन ग्लासेस उतारते अपने सामने विराजमान अबीर को देखा था। डैनी, माँ अबीर की गूंजदार आवाज़ पर डैनी चौंक कर बढ़ा था, मगर तभी अबीर ने ज़ोर से इसके पेट पर टांग से वार किया, जिसके सब वो एकदम से पीछे को गिरा था। हवा को चीरती एक तेज़ गोली शीशे की खिड़की को तोड़कर दीवार में नस्ब हुई थी, जिस पर डैनी समेत वैसे सभी सांस रोके बेयकीनी से गोली को देखकर अब खिड़की की सिमत देखने लगे थे। यकीनन सामने मौजूद दूसरी बिल्डिंग से ही किसी ने डैनी पर निशाना लगाया था। अबीर भागकर हॉल से बाहर निकला था, जबकि केली और टैक्सून डैनी की सिमत पड़े थे। रूम साफ नहीं हुआ अभी तक? क्यों? तकरीबन 10 बजे के करीब वो दरवाज़ा नॉक करते रूम में आया था। एमी अभी शावर लेकर निकली थी। बालों को टॉवल से खुश करते वो अनिल की आवाज़ पर एक नज़र इसे देखकर सिरे से इग्नोर करते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी थी। 5 मिनट में तुम्हारे पास। अगर ये रूम साफ ना हुआ तो तुम्हारा वो लॉली बॉय फ्रेंड अपनी जान से जाएगा। निहायत इत्मीनान से कहते वो सोफे पर बैठा कंफर्टर उठाए बेड की तरफ फेंका था। इसकी धमकी पर अंबर के हाथ थमे थे। एक नज़र शीशे से ही इस पर डाले वो दांत पीसते गुस्से से मुड़ी और तन फन करते इस तक पहुंची। कितने चीप हो तुम, अब मुझसे बदला लेने के लिए तुम इसे मारोगे? बेयकीनी से इसे देखते वो सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। अनिल ने भरपूर निगाह इस पर डाले कंधे उचकाए थे। वो कौन सब मेरा मामा का बेटा लगता है जो मैं इसे मान नहीं सकता? तनाफट से सर झटकते कहता वो हंसा था।
میں پیار کرتی ہوں اس سے، اگر اسے کچھ ہوا تو شٹ اپ مسز، میں بےغیرت مرد نہیں، نہ ہی اتنا مجنون ہوا ہوں جو تمہارے عشق میں پاگل بنا تمہارے ہر بکواس سنتا رہوں۔ میری ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھانے کی سوچنا بھی مت۔ اب بولو کس سے پیار کرتی ہو تم؟ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے وہ گہری سیاہ آنکھوں میں بے بسی کا طوفان سمیٹے سرخ انگار ہو رہی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ سانس روکنے کے سبب ایمی کا چہرہ لال پڑ گیا تھا، وہ لڑزتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر زور سے مکے مارنے لگی۔ کسی سے نہیں، بمشکل سے اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جب اگلے ہی لمحے اسے چھوڑتے انیل نے اسے کمر سے کھینچتے سینے سے لگایا تھا۔ وہ بھرپور مزاحمت کرنے لگی مگر انیل نے سامنے اس کے ہر کوشش بے سود تھی۔ اگر 25 سال کی عمر تک تمہارے عشق میں مجنون بنا گھوم سکتا ہوں، تمہارے لیے جان دینا کا جنون رکھتا ہوں، تو یاد رکھنا امبر انیل الوی، تمہارے لبوں سے کسی دوسرے کا نام سن کر اسے اور تمہیں جان سے مارنے کا حوصلہ بھی ہے مجھ میں۔ 5 منٹ میں یہ روم صاف کرو، میرے لیے بریک فاسٹ بنا کر میرے روم میں آ جاؤ۔ اگر ذرا سی بھی چوں چرا کی تو انجام سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس کا ٹھنڈا پڑا گال تپکتے وہ سرد لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں اسے حکم دیتے روم سے باہر نکل گیا۔ ایمی نے بے بسی سے دانت پیسے صوفے کو زوردار لاث رسید کی تھی۔ کیا فائدہ تھا اتنی بڑی گینگسٹر ہونے کا جب وہ ایک لڑکے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی؟ ہر قسم کے خطرے کو لمحوں میں مات دے جانے والی انیل الوی کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہو جاتی تھی؟ اس کے قریب آتے حواس کیوں اس کا ساتھ چھوڑ جاتے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی؟ آئی ہیٹ یو انیل، وہ غصے سے بے بسی سے اپنی ہی کیفیت پر چلائی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ اور امایا ٹھیک ہے؟ الائے کے لہجے میں فکر و پریشانی تھی۔ وہ روز کال کر کے بیٹی کا حال پوچھتی تھی مگر خود سے کبھی امایا سے بات تک نہیں کی تھی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ امایا کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا اداس ہونا بھی تھا۔ امبر کے جانے کے بعد امایا ہی اس کی واحد پرائیورٹی رہی تھی، اور اب ایک دم سے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اس کا نکاح کر دینا، کہیں نہ کہیں وہ اداس بھی تھی، اپنے فیصلے پر خاصی متفکر بھی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا پپو، ڈونٹ وری، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کل رات تو ہم گھومنے پھرنے گئے تھے، بڑا مزہ آیا کل، وہ بہت خوش ہے۔ عائش نے کل کی رات کا سارا واقعہ یاد آتے ہی انہیں آگاہ کیا تھا۔ الائے کے اداس چہرے پر ایک پل کو مسکراہٹ بکھری تھی۔ اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، آمین۔ وہ گہری سانس بھرتے دل سے دعا گو ہوئی تھی۔ پاکستان جانے کی ضد کر رہی تھی، میں نے ٹال دیا ہے، فی الحال ایک بار امبر آ جائے پھر سرپرائز دیں گے امایا کو۔ وہ اپنی ہی سوچ پر امایا کے تاثرات کا سوچ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ الائے ہنسی تھی۔ ہاں بالکل، اچھا کیا، ابھی تم دونوں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو وقت دو، روز اور بھائی کو میرا سلام دینا۔ اوکے پپو، آپ بھی خیال رکھیے گا۔ وعلیکم السلام۔ الوداعی کلمات ادا کرتے وہ روم میں انٹر ہوا تھا تو میڈم سرے سے غائب تھی۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ گہری سانس بھرتے سر نفی میں ہلاتے وہ روم سے باہر نکلا۔ چھوٹے سے کچن کے قریب ہی ڈائننگ میز سیٹ کیا گیا تھا، جس پر انزک اور روز خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آؤ بیٹا کھانا کھا لو، انزک نے اسے دور سے ہی دیکھ کر بلایا تھا۔ جس نے جھکتے سر سے ہی نظریں گھما کر دیکھا تھا تو وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی۔ میں ڈیڈ، میں موم کے ساتھ کھاؤں گا، وہ خوشگوار لہجے میں بولتا روز کے قریب کرسی پر بیٹھا، مگر کرسی کا رخ پوری طرح سے گھما کر ماں کی سمت کر گیا تھا۔ روز جو پہلی پہل تو انجان بننے بیٹھی تھی، اچانک اس کی حرکت پر گلے میں آنسوں کا پھندا اٹکا تھا۔ موم میری بائٹ، وہ بچوں کی طرح منہ کھولے بولا تھا تو بمشکل سے آنسو نکلتے روز نے کپ کپاتے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور سالن میں ڈبو کر اس کے قریب کیا۔ امایا گہری سانس بھرتے مسکرا کر باہر آئی تو انزک نے اسے اپنے پاس والی چیئر پر بٹھایا تھا اور اشارے سے اس کے سامنے پڑی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جس سے وہ کھانے سے بھر چکے تھے۔ بے ساختہ ہی امایا کے چہرے پر مسکان بکھری تھی۔ انزک نے نرمی سے اس کا سر تھپکا تھا اور بیٹے اور بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ اوئے نکمے، شرم کر، اب تو میری بیوی کی جان چھوڑ دے، مامی کے ڈبل کاپی ڈیر پھٹے۔ انزک نے جان بوجھ کر سر جھٹک کر
लड़ाई के मूड में आते कहा था। आयश ने गर्दन मोड़कर बाप को बेयकीनी से देखा, जैसे कह रहा हो कि बेइज्जती तो ठीक थी, मगर बीवी के सामने करने की क्या ज़रूरत थी। अमाया ने बमुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की। खबरदार, जो मेरे बेटे को कोई बुरा लक़ब दिया आपने। कितनी मार बना किया है आपको। मेरा बेटा है, आपका नहीं। अच्छा खासा तो ख़द है मेरे बच्चे का। शहजादों को भी मात दे। भीगी निगाहों में एक ही पल में गुस्सा समेटे वो खफगी और गुस्से से शोहर को वॉर्न करते अपने पहले जैसे मूड में लौटी आयश को खिलाने लगी थी। आयश माँ की तायद पर सर जोर शोर से हाँ में हिलाता रहा था, जैसे वो ठीक कह रही थी और मामे की डबल कॉपी भी नहीं बोलता। माँ के हाथ से निवाला खाते इसने याद दहानी करवाई थी, तो इस मीसने की हरकत पर अमाया ने आंखें छोटी की इसे देखा था, जिस पर वो फौरन से इसे देखते शरारत से आंख दबाते सटपटाने पर मजबूर कर गया। बेशरम, सुर्ख चेहरा समेत प्लेट पर झुकती वो जेर लब बड़बड़ाई। रोज़ का मूड चेंज हो चुका था। अंशिक और आयश अपने मकसद में कामयाब रहे थे। खाने के बाद अमाया खुद ही बर्तन समेटने लगी। रोज़ ने इसे रोका नहीं था, अलबत्ता चेहरे के तासुरात सख्त ही थे। थोड़ी ही देर के बाद चाय का दौर चला। कुछ गप्पियों में चाय पीते अंशिक ने पहली बार चाय बनाने पर अमाया को नेक दिया था, तो रोज़ ने भी शोहर से पैसे लेकर इसे नेक दिया था। हमेशा खुश और आबाद रहो, मेरे बेटे की ज़िंदगी को खुशियों से भर दो और मुझे जल्द अज जल्द दादी बना दो। रोज़ की दुआएं अमाया को दुआ से ज़्यादा इसका हुक्म मालूम पड़ रहा था। आयश ने बत्तीसी फैलाए ज़ोरदार आवाज़ में आमीन कहा था, जिस पर अमाया का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। सुर्ख चेहरे समेत वो जल्दी से उठी और किचन में घुसकर बेमकसद चीज़ें समेटने लगी थी। रोज़ और अंशिक अपने रूम में जा चुके थे और अमाया मेड के पास खड़ी इसे कोई 10वीं बार चीज़ों का पोचा पूछ रही थी। आयश काफ़ी देर तक सोफे पर बैठा इसका वेट करता रहा। फिर इसके ना मिलने पर वो खुद ही उठा था और किचन की जानिब आया। अमाया, रूम में आओ, काम है, संजीदगी से कहते वो अपने लफ्ज़ों से इसके जान लेता लापरवाही से कमरे की तरफ चला गया था। फ़ाक चेहरे समेत अमाया ने थूक निकल कर मेड को देखा था, जो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। मैं जाती हूँ, गुड नाइट। लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सज जाए वो किचन से निकली तो मेड ने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया था। तो ये मामला है। चाहे जो भी हो अंकल, अबीर के साथ आप सब का बिहेवियर ज़्यादा हार्श हो गया है। वो आसानी से वापस नहीं आएगा, और अगर वो वापस ना आया तो हम इसे कैसे बताएंगे कि इसको एतबार ना करना आपके प्लान का हिस्सा था। महा और अनायत रूम में थी। तबरेज़ और महा को अभी अनायत के बाबत कुछ नहीं बताया गया था, जबकि इस वक्त इन सब का फोकस अबीर को अपने प्लान में शामिल करना था। यही तो सबसे मुश्किल काम है। वो बहुत गुस्सा वाला है और आसानी से मानेगा भी नहीं। यह अमन की ज़ाती राय थी, जिससे सभी इत्तेफाक करते थे। एक बुरी खबर है। अज़लान, जो ज़रूरी कॉल सुनने बालकनी की तरफ गया था, वो वापस लौटा तो सभी इसकी बात पर चौंके थे। क्या हो गया है? अनाया ने ऊँग रोकते पूछा था। कमिश्नर को शक हो गया है, अनिल और मुझ पर। ऊपर से अनिल और इसकी टीम काफ़ी दिनों से गायब है। वो अबीर के केस की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अज़लान सीट पर बैठते मुतफ़क्किर से लहजे में बोला। ये बात वाकई में काफ़ी परेशान कुन थी। अगर केस किसी दूसरे ऑफिसर के हाथ जाता तो यकीनन अनिल और अबीर दोनों को जल्द पकड़ लिया जाता। फिक्र मत करो अंकल, सुबह आपको कुछ बताऊंगा, आप वही सब बताएं कमिश्नर से। आप वही सब बातें कमिश्नर से करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। काफ़ी का घूंट पड़ते वो संजीदगी से बोला तो अज़लान ने इसका कंधा टपकते शुक्रिया कहा। इन सभी डॉक्टर्स की फाइल्स मिल चुकी हैं जो फ्रॉड के केस में जेल में हुए हैं, मगर एक बात बिल्कुल हैरान कुन है कि ये फाइल्स HAR हॉस्पिटल की नहीं है, बल्कि पुराने हॉस्पिटल की है। वो भी एक ही हॉस्पिटल में वर्क करते थे। अनाया ने लैपटॉप की स्क्रीन पर भी फाइल्स एक साथ ओपन करते तबरेज़ को आगाह किया। एक काम करो अनाया, इन पांचों का मेडिकल स्टडी का डेटा निकालो। तबरेज़ की बात पर सभी हैरान हुए थे। ये बहुत मुश्किल है तबरेज़, किसी का कॉलेज या यूनी का डेटा हम कैसे निकाल सकते हैं? वैयाम ने सर झटकते कहा था।
معاملہ حد سے زیادہ سنگین تھا۔ تبریز مسکرائے۔ شاید آپ نہیں جانتے انکل، عنایت کاظمی اور عائش علوی دنیا کے وہ پیش قیمتی نمونے ہیں جو کمپیوٹر اور ڈیٹا ہیک کرنے میں اول نمبر پر ہیں، مگر صد افسوس اتنے ٹیلنٹ اور اتنی قابلیت کے باوجود بھی ان دونوں کو ورلڈ بیسٹ پاکستان کمانڈو ایجنسی سے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ عنایت کی بھوری آنکھیں پوری کی پوری پھیل گئی تھی۔ یہ بات تو اس کے گھر میں کسی کو نہیں معلوم تھی۔ وہ بے ساختہ ہی شرم سے سر نفی میں ہلا رہی تھی، مگر تبریز اسے گور کر رہ گیا تھا۔ کیوں نہیں لیا گیا ان دونوں کو؟ سینے پر ہاتھ لپیٹے ویام نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا، جو انتہائی معصومیت کا ڈھونگ کرتی آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ ویام کو یاد تھا کہ عنایت نے کیسے اسے تنگ کیا تھا کہ وہ اس کی طرح اسپیشل فورس جوائن کرنا چاہتی ہیں، مگر ویام کے نہ ماننے پر اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے ڈیڈ نہیں چاہتے، اس لیے میں نہیں ہوں گی۔ ویام کو خود کو دیکھتا پاتے وہ تھوک نگلتے ہاتھ مسلنے لگی۔ ایک کی اسٹڈی انکمپلیٹ تھی، ایک کا خط زیادہ ہی بڑا تھا۔ بیچارے شرط لگا کر نکلے تھے اور دونوں ہی ناکام لوٹے، اور یہ ورلڈ بیسٹ ہیکرز سالوں سے میرے انڈر کام کر رہے ہیں۔ گردن اکڑا کر وہ تفکر سے کہتا سبھی کے چہروں کو دیکھنے لگا، جو سیریس شکل بنائے عنایت کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی ٹھیک ہی کہتا ہے عنایت، تم بہت چونا لگاتی ہو، اور نہ جانے کون کون سی بات کھلنا باقی ہے۔ اچھا، مجھے یاد آیا، وہاں آپی مجھے بلا رہی تھی، میں آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے اپنا پٹارا بند کرتے بازو کے نیچے دیے عجلت بھرے انداز میں کمرے سے بھاگی تھی، تو اس کی چالاکی پر سبھی گہرے سانس بھرتے سر نفی میں ہلا گئے۔ مسلسل بجتی بیل پر وہ بیزار ہوا تھا۔ وائن کا گلاس میز پر رکھتے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو تو باہر کوئی نہیں تھا۔ خضر نے کندھے اچکائے، وہ دروازہ بند کرنے لگا، جب اچانک کسی نے باہر سے دروازہ کے بیچ پاؤں دیے اس کی کوشش کو ناکام بنا ڈالا۔ خضر نے نشے سے سرخ ہو رہی بند ہوتی آنکھوں کو کھولے گردن جھکائے اس پاؤں کو دیکھا تھا، ماتھے پر بل سمیٹے، جب اگلے ہی لمحے پوری قوت سے کھلتا دروازہ ٹھاک کی زوردار آواز سے پیچھے موجود دیوار سے پٹکا تھا۔ سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس، چہرے پر اوس کے سبب چھائی سرخی، پوری ہلکی بیئرڈ، بڑی شیو، گولڈن بال سلیقے سے پونی میں قید تھے، نیلی حسین نگاہوں میں حد درجے سنجیدگی سمیٹے وہ اپنے بھرپور قد و وجاہت سمیت اندر داخل ہوا تو بے ساختہ ہی قیصر درانی نے قدم پیچھے کیے۔ کون ہو تم؟ علیحان شاہ نے ہاتھ سینے پر لپیٹے اسے گھورا تھا۔ اس کا سپاٹ انداز قیصر درانی کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ بڑھاپے نے پہچان کرنا ہی بھلا دیا آپ کو۔ انسپکٹر قیصر درانی، غور سے دیکھو، میں وہی لڑکا ہوں جو بہت مست پیس ہے اور تم نے خاص طور پر اسپیشل لوگوں کے لیے الگ رکھا تھا جسے بھاری سرد لہجے میں کہتے وہ پراسراریت سے مسکرایا تو قیصر درانی کا چہرہ ایک ہی لمحے میں تاریک پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا۔ ڈینی نے تو کہا تھا کہ وہ مر گیا ہے، مگر وہ تو زندہ تھا، اس کے سامنے کھڑا۔ علیحان سمجھ چکا تھا کہ وہ مہاویر نے اسے اتنی دور کیوں بھیجا تھا۔ آج اپنی آنکھوں کے سامنے اس شخص کو دیکھ کر علیحان شاہ کا ایک ایک زخم تازہ ہوا تھا، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں امڈ آئی تھی۔ اپنے بھاری ہاتھوں کو کندھے تک لے جاتے اس نے اطمینان سے اپنا اوور کوٹ نکالا اور دور کرسی کی جانب اچھالا تھا۔ سیاہ شرٹ میں اس کا کسرتی وجود جھلک رہا تھا، جسے دیکھ کر بے ساختہ ہی انسپکٹر نے تھوک نگلا تھا۔ اسے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ اس ڈیڈی نے کروایا ہے، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ معافی کے انداز میں ہاتھ جوڑتے وہ روتا بلکتا معافی مانگنے لگا تھا، جبکہ علیحان بنا اس کی کسی بات پر کوئی بھی تاثر دیے اب ریلیکس سے انداز میں اپنا بیلٹ نکالنے لگا۔ انسپکٹر نے تھوک نگلتے منہ سے بہتے پانی کو صاف کیا اور لڑکھڑا کر اٹھتے وہ پیچھے کی جانب اندھا دھند بھاگنے لگا۔ علیحان شاہ کی آنکھوں کے سامنے وہ بے بس بچہ گھوم رہا تھا جسے اس انسپکٹر نے بیلٹ سے مار مار کر اس کی کھال ادھیڑ دی تھی، مگر آج وقت بدل چکا تھا۔ جس موت کے خوف سے بھاگ کر وہ اتنی دور آیا تھا، آج وہی بچہ اس کی موت کا فرشتہ بنے اس کی دروازے کی چوکھٹ پر استادہ تھا۔ یقیناً ہر کسی نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس دنیا میں بھی اور روز محشر بھی۔ ڈینی نے اپنے بے جا کے بدلے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کتنے ذہنوں سے کھیل کھیلا تھا۔
کتنے گھر اس کی چالوں کی لپیٹ میں آئے تھے۔ یقیناً اب اس کا وقت عنقریب تھا۔ سنسان تاریک رات میں جہاں دور دور تک کسی ذی روح تک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہیں اس انسپکٹر کی چیخیں، اس کی آہ و پکار گونج رہی تھی، مگر آج اسے معافی نہیں ملنے والی تھی، کسی بھی صورت نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو نگاہ اپنے بے حد قریب اپنی پناہوں میں سمٹی ہوئی حورین شاہ پر گئی تھی۔ حسین مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تو دونوں گالوں پر گہرے گڑھے نمایاں ہوئے۔ اسی وقت حورین شاہ کی نیند سے بھری آنکھوں کھلی تو اس منظر کو دیکھنے نیلی نین کٹورے بے ساختہ ہی پھیلے تھے۔ واہ، یہ آپ کو بھی ہیں؟ مجھے ڈمپلز بہت پسند ہیں، دیکھیں مجھے بھی ہیں۔ ایک سائڈ پر بے ساختہ ہی اس کی بھوری شیف پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے گڑھے کو چھوتی، اس کے دھڑکنیں منتشر کرتی۔ اب ہلکا سا مسکرائی تھی تو اس کے دائیں گال پر گہرا گڑھا نمایاں ہوا تھا۔ یس ڈارلنگ، آئی ایم آلسو لائک اٹ بٹ اونلی آن یور فیس، ڈیول نے گمبھیر لہجے میں کہتے جھک کر اس کے گال پر گہرا لمس چھوڑا تو وہ سٹپٹائی سرخ چہرہ سمیت پیچھے ہوئی تھی۔ آپ نے تو بولا تھا میری شرطیں مانیں گے، مگر آپ ایک بھی شرط نہیں مانتے میری۔ اس کے کشادہ سینے پر اپنے مومی ہاتھوں رکھتے وہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ تکیے پر سر رکھتے اسے دیکھا تھا، جو محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی شرطیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے مائی ہارٹ، مگر میں آپ کی شرائط کی وجہ سے آپ کو گناہ گار بھی نہیں کر سکتا۔ آخر کار مجھے ہی آپ کا خیال رکھنا ہے۔ وہ بڑی چالاکی سے اسے اپنی باتوں میں لینے لگا تھا۔ ایک نگاہ میز پر پڑی اپنی رسٹ واچ پر ڈالی۔ نماز کے لیے ابھی وقت تھا۔ جبھی وہ حورین کو مصروف رکھنے لگا، آپ مجھے بے وقوف بناتے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بس آپ بے شرم ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ ڈنکی کی چوٹ پر اسے بے شرم کہتی خفگی سے اپنی چھوٹی سی ناک چھوڑے چڑھائے بولی تھی، جس پر ڈیول نے اس کے لقب کو اعزاز کی طرح سر خم کرتے تسلیم کیا۔ بیوی کے سامنے انسان بے شرم نہ بنے تو کیا ملازم کے سامنے بنے؟ ڈیول نے جان بوجھ کر آئیبرو اچکاتے سوال کیا، جانتا تھا وہ کنفیوز ہوگی۔ نہیں، ملازمہ سے نہیں کرتے اور بیوی سے بھی اچھی اچھی باتیں ہی کرتے ہیں۔ حورین نے اس کی نظروں سے قائف ہوتے آنکھیں جھکائی تھی۔ جب اگلے ہلے میں ڈیول نے تھوڑی سی تھامے اس کا حسین چہرہ روبرو کیا تھا، تمہاری آنکھیں رقص ہے میری محبت کا، انہیں دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا ہے، انہیں جھکایا مت کرو۔ اس کے چہرے کے قریب ہوتے وہ دیوانہ مجنوں بنا جنون بھرے انداز میں بولتا اسے ٹھٹکا گیا۔ جس کی کانچ سی گہری آنکھیں بے ساختہ ہی اٹھی تو سامنے والے کی آنکھوں کے جذبات دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ جب ڈیول نے جھکتے عقیدت سے اس کی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کر لیں۔ اس کے سرخ کندھاری ہوئے چہرے کو نظر سے ہی دل میں اتارتے وہ گمبھیرتا سے استفسار کرنے لگا، جس پر حورین نے سر اسبات میں ہلایا۔ ڈیول بیڈ سے اٹھا تھا اور دوسری سمت جاتے حورین کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بٹھایا اور دوپٹہ اسے دیا، جسے خود پر اوڑھتے وہ مسکرائی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے آج کیف نے خود سے نماز کا کہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اسے باہوں میں اٹھائے ڈیول نے اسے واش روم میں اتارا، اسے وضو کرواتے بیڈ پر بٹھایا اور خود واش روم کی سمت بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر نکلا اور جائے نماز بچھائے۔ حورین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ یہاں جائے نماز نہیں ہوگا، مگر شاید وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کی کہی ایک ایک بات ڈیول کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ جائے نماز بچھائے اس نے حورین کو جائے نماز پر بٹھایا اور پھر دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ڈیول اور حورین کے ساتھ کیتھی بھی انہی کی گاڑی میں سوار تھا، جبکہ گارڈز نے چاروں اطراف سے اس گاڑی کو حفاظت میں لے رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس اسی پیلس میں موجود تھے۔ حورین کو روم میں لے جاتے اس نے کک کو کھانے کا حکم بھجوایا اور خود ریڈی ہونے چلا گیا۔ حورین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو بلیک کلر کا ڈنر سوٹ میں ملبوس مرر کے سامنے کھڑا بالوں کو برش کر رہا تھا۔ اس کی پوری شیف اب پہلے سے بڑھ رہی تھی، بری آنکھوں میں ہمہ وقت ٹھہرنے والی سنجیدگی حورین شاہ کی موجودگی میں سرے سے غائب تھی۔ تیکھے نقوش میں مغروریت کی جھلک تھی۔ بھورے بالوں کو اپنے محسوس سٹائل میں سیٹ کرتے ڈیول نے برانڈڈ واچ اٹھائی اپنی کلائی پر باندھی تھی اور پھر پرفیوم کی بوتل اٹھائے مرر کی طرف دیکھا۔ حورین اس کی اچانک دیکھنے پر سٹپٹا کر نظریں کا رخ بدل گئی تھی۔ اس کے مڑتے قدم اپنی طرف اٹھتے دیکھ کر حورین نے بے ساختہ ہی نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا۔
डेविल भारी कदम उठाए, इसके करीब किया और हस्ब आदत परफ्यूम इसे लगाई थी। हुरैन ने इसे घूरा तो वो मुस्कुराया, जिस पर गहरी सांस भरते वो आंखें मजबूती से मीच गई। आई लव यू टू माई हार्ट, इसे बाहों में भरते अपने सीने में भींचते डेविल ने गंभीर लहजे में कहा, तो हुरैन ने लर्जते वजूद समेत अपना सुर्ख चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया था। इसकी हरकत पर बेसाख्ता ही डेविल मुस्कुराया था। पेशानी को अपने लम्स की खुशबू से महकाते वो इसे दोबारा से बेड पर मुंतकिल करते उठा था और डोर की तरफ बढ़ा। हुरैन ने अपनी उथल पुथल होती सांसों के साथ अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया था। जब वो ब्रेकफास्ट की ट्रे समेत रूम में आया था, डोर अंदर से लॉक्ड कर दिया। इसे फिर से आता देखकर हुरैन उंगलियां चटकाने लगी। आज ब्रेकफास्ट में दूध का ग्लास भी था, जिसे देख हुरैन का हलक तक कड़वा हुआ था। डेविल ने ट्रे मेज़ पर रखी और दोबारा से बेड तक जाते हुरैन को बाहों में भरते वो काउच की तरफ बढ़ा था। इसे यूं ही गोद में उठाए ट्रे सामने की। मैं ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं खाती। हुरैन को यकीन था कि इसके एक इनकार पर वो ब्रेकफास्ट वापस भेज देगा। मुझे मिल्क और एग नहीं पसंद। डेविल को संजीदगी से ट्रे से प्लेट्स निकालता देखकर वो फिर से इसे बताने लगी थी, और मैं ब्रेड भी नहीं खाती। अब की बार किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह आगे को झुककर इसके चेहरे को देखने लगी, कोशिश करते इसे बताया था, जिसने झुककर दूध का ग्लास उठाया और हुरैन को थमाया था, जिसका गुलाब चेहरा एक ही लम्हे में उतरा था। मिल्क सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और तुम्हारी सेहत से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं, डेविल ने मुस्कुरा कर कहते ब्रेड की बाइट तोड़कर इसकी तरफ बढ़ाई थी, जिसकी आंखों में अब गुस्सा झलकने लगा। मैं कोई मरीज़ हूँ जो ऐसा सब खाना खाऊं? मुझे सैंडविच खाना है और जूस भी चाहिए। ग्लास दोबारा से मेज़ पर रखते वो जिद भरे अंदाज में बोली, मुंह एकदम से गुब्बारे की तरह फूला था। डार्लिंग, जब तक तुम्हारी सेहत मेरे मुताबिक ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको यही ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा। हुरैन ने फूले गालों को मज़ीद फुलाया था। 10 बजे तक सैंडविच और जूस जो आपको खाना होगा, हर वो चीज़ आपके पास रूम में आ जाएगी, बशर्ते कि आप ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगी। डेविल ने इसे बच्चों की तरह पुचकारते आखिर में लालच भी दिया था, जिस पर वो सोच में डूबी थी। दिल चाहा इनकार कर दे, मगर सैंडविच खाना भी तो ज़रूरी था। फिर वो बेजार भी पिज़्ज़ा भी खा सकती थी। मुंह में मुंह में एकदम से पानी आने लगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, खासी नाराज़गी भरे अंदाज में इसे जताया, जैसे मानकर इस पर एहसान किया हो। थैंक यू माय लॉर्ड। सर को कम देते डेविल ने गहरी निगाहों से इसे देखते सुकून का सांस भरा और दूध का ग्लास दोबारा से इससे थमाया था, और ब्रेड की बाइट इसके मुंह की सामने की थी, जिसे वो कड़वे मुंह बनाते खाने लगी। खाना फिनिश करते ही डेविल ने इसका चेहरा रुमाल से साफ किया और रुमाल जेब में रखा, और फिर इसे उठाए बेड पर बिठाया। वो कबर्ड की तरफ बढ़ा, अपना कोट निकालते जैसे ही पहना, पॉकेट में कुछ महसूस हुआ, जिस पर डेविल ने हाथ मारते जेब को टटोला था। हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत सा पेंडेंट देख इसे बेसाख्ता ही अनाया याद आई थी। ये लो, मेरी तरफ से अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना एज अ गिफ्ट। वो शरीर सी लड़की याद आते ही इसके होठों पर मुस्कान गहरी हुई थी। जाने क्यों वो इसे अपनी अपनी लगी थी। वह कहाँ होगी? दिल शिद्दत से चाहा कि काश वो इसके मुतालिक मज़ीद जानता। सर झटक कर वो मुड़ा था। ये क्या है? हुरैन ने चौंक कर डेविल को देखते पूछा था, जो खामोशी से वो पेंडेंट इसे पहना रहा था। ये किसी स्पेशल पर्सन की तरह से गिफ्ट है, इसे अपने पास रखना हमेशा। झुक कर अपने होठ रखते वो मोहब्बत से बोलता उठा। हुरैन ने सर झुकाए इस पेंडेंट को देखा था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो कैथी से कह देना, मैं थोड़ी ही देर तक आ जाऊँगा। ओके, इसे नरमी से आगाह करते वो मोबाइल फ़ोन उठाने लगा। ओके, हुरैन ने फ़ौरन से इस बात में सर हिलाया था, तो डेविल ने झुक कर पेशानी पर बोसा दिया, रूम से बाहर निकला। ये पेंडेंट मैंने पहले भी देखा है। हुरैन उलझन भरी निगाहों से इस पेंडेंट को देखकर ज़ेर लब बोली थी। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? क्या कुछ लगा है मेरे फेस पर? आईब्रो उचाट के वो भाग कर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही महा और अनायत एक ही बेड पर क्राउन से टेक लगाए इसे संजीदगी से देखने लगी, जिस पर अनाया ने गड़बड़ा कर कहा था और लैपटॉप बाजू के नीचे से निकालते मेज़ पर रखा था।
میں دیکھ رہی ہوں آج کل بڑے کمرے میں بہت میٹنگ چل رہی ہیں، آخر ایسی کیا راز و نیاز کی گفتگو ہے جو تم لوگ ہم سے چھپ کر رہے ہو؟ تشویشی افسران کی طرح اسے کڑے تیوروں سے گھورتے عنایت نے سیاہ آنکھوں میں پھیلائے اسے دیکھا تھا جو مسلسل آنکھیں چرا رہی تھی۔ آپ ہی علی بھائی کی سنگت میں آپ بھی خاصی جل بھن گئی ہیں۔ ویسے کیا ہی بات تھی، کوئی ایسا ہیرو میری لائف میں بھی آتا، روز مجھے اٹھا کر لے جاتا، میں پھر بھاگ کر گھر آتی، وہ پھر پاگلوں کی طرح میرے پیچھے آتا، میں شرما کر کبھی غصہ کر کے اسے بھاگتی، اور پھر ایک دن وہ چپ کر میرے روم کی کھڑکی سے آتا اور پھر شٹ اپ انایا، انتہائی کوئی بے شرم ہو گئی ہو تم، تمہاری اس جنگلی بھائی کی سنگت سے تو اچھا ہے میں جانوروں کی سنگت لے لوں۔ میں اس بندر کی سنگت کیوں لینے لگی؟ ماہا نے بغور گردن موڑ عنایت کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر ایک دم سے ہی لالی بکھر گئی تھی۔ وہ کافی خاموش اور معصوم تھی، علیحان کے ذکر پر اس کا یوں بھڑکنا اسے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ ویسے عنایت تو بڑی ہے علیحان سے، ہے نا؟ مجھے تبریز نے بتایا تھا۔ پھر عنایت کیوں ڈرنے لگی؟ سوالیہ نگاہوں سے عنایت کو دیکھتے ماہا نے معصومیت سے پوچھا، جس پر عنایت نے انگلی میں منہ میں ڈالتے شرمانے کی اداکاری کرتے بہن کو دیکھا تھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کا کہہ رہی تھی۔ آپ تو ہماری بھابھی ہیں اور بہن بھی، اب آپ سے کیا شرمانا، مطلب چھپانا؟ بری آنکھوں میں شرارت سمیٹے وہ دور ہی کرسی پر بیٹھی ماہا کو دیکھنے لگے۔ دراصل ماہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ اس کی بات نہ سنیں۔ آنکھیں پھیلائے وہ ڈھیروں معصومیت سے اسے روکنے لگی جیسے اسے پچکارتے ہوئے روکا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا۔ گلا کھنگالتے ہوئے عنایت نے تھوڑی کرسی پر ٹکائے ماہا کو مخاطب کیا۔ اس کی بات کے آغاز پر ہی ماہا کھلکھلا کر ہنسی، جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ایک لمبا بالوں والا، بڑی بڑی نیلی نیلی آنکھوں والا رینچ رہتا تھا جس دل ہی دل میں ایک ہرنی فدا ہو چکی تھی، مگر وہ سیاہ آنکھوں والی ہرنی اس رینچ کی نیلی آنکھوں سے ڈر جاتی تھی۔ عنایت نے شرم سے سرخ پڑتے چہرے سمیت مٹھیاں بیچتے کہا تھا، یقیناً وہ پچھتا رہی تھی کیوں اسے تشویش چاہتی تھی جو اب اسی کو بری طرح سے ستا رہی تھی۔ پھر وہ خوبصورت رینچ آہستہ آہستہ اس لڑکی سے جنون کا عشق کرنے لگا۔ اپنے بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کرتے عنایت کے بھورے بال کاندھے پر پھیلائے وہ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتے وہ عنایت کی طرف بڑھنے لگی۔ نو، تم دور رہو اینی، عنایت سہم کر اسے انگلی سے ہی دور رہنے کا کہتی بیڈ کے پیچھے گھسنے لگی تھی اور پھر اس ہرنی کی سانس تک پر اپنا پہرا بٹھا دیا، آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے اپنے جال میں پھانستے ایک دن وہ اسے سب سے دور لے اڑا۔ عنایت جیسے ہی بیڈ کے قریب گئی تھی، عنایت فوراً سے دوسری سائیڈ سے نیچے اتری اور کشن اٹھاتے زور سے اسے دے مارا۔ ہا ہا ہا، عنایت تم اتنی کیوٹ سی لڑکی کو ہرنی کہہ رہی ہو؟ منہ پر ہاتھ رکھے ماہا آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بولی، ارے اپنے بھائی کو بھی تو رینج بنا ڈالا نا۔ ویسے جتنا علی کو میں جانتی ہوں اس پوری فیملی میں انہیں کوئی نہیں جانتا، اور 100% یقین ہے مجھے وہ بہت جلد آنے والے ہیں اپنی بیبی گرل کو لینے۔ ویسے آپ مجھے ایڈریس کمر پر پڑتے ایک اور کشن پر وہ چیخ کر کمر پر ہاتھ رکھتے کمر مسلنے لگے، پوری کی پوری ڈرامہ باز ہے یہ لڑکی، یقیناً اس نے ایسا کچھ کیا ہے اسی وجہ سے یہ اتنی پر اعتماد ہے۔ اگر اس بار تمہارا وہ چہیتا بھائی آیا نا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑنے والی، میں کیا پاپا ہی اسے نہیں چھوڑیں گے؟ عنایت نے بے یقینی لہجے میں اترا کر کہا تھا۔ عنایت نے پر یقینی لہجے میں اترا کر کہا، جس پر عنایت نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی تھی، ویسے میری آپی بہت معصوم ہے، ان کے گالوں کی لالی بھی ان کی باتوں کا میل نہیں کھا رہی تھی، اب کیا کریں عشق ہی اتنا کرتی ہیں۔ ارے سوری جا تو رہی ہوں۔ اب کی بار عنایت کے کڑے تیور دیکھ کر وہ سٹپٹا کر کہتی کھڑکی کی طرف بھاگی تھی، جبکہ عنایت ماہا کی معنی خیز نگاہوں سے بچنے کو واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ بول، کس نے بھیجا تھا تجھے؟ کیوں مارنا چاہتا ہے تو باس کو؟ ڈینی کے سوائے باقی ہر فرد کو مافیا میں باس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اصل باس کون تھا اب تک دنیا اس بات سے ناواقف تھی۔ عبید نے فرش پر ادمر حالت میں پڑے اس شارپ شوٹر کے پیٹ پر اپنے نوکدار جوتے سے گہری ضرب لگاتے کہا۔ ڈینی نے اسے شانوں سے تھامے ریلیکس کیا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ عبید اس پر ہوئے ایک حملے کو لے کر اتنا پاگل ہو جائے گا
कैसे रिलैक्स हो जाऊं अगर आपको कुछ हो जाता तो। मोटियां भीड़ थे, वो गुस्से की इंतहा को छू रहा था। शहद रंग आंखों में सिर्फ और सिर्फ डैनी के लिए फिक्र थी। डैनी ने खुशगवार हैरत से इसे देखकर मुस्कुराकर गहरी सांस भरी थी। जिसके पास तुम जैसा बहादुर बेटा हो, इसे कुछ हो सकता है भला? तफाकुर से भरे लहजे में कहते इसने अबीर के हसीन चेहरे को छुआ था तो बेसाख्ता ही इसके सीने से लगा। मुझे नई जिंदगी दी है आपने डैनी, मैं तस्वीर में भी आपको कुछ नहीं होने दे सकता और मेरा वादा है कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। गहरे लहजे में कहते वो इसे अपना यकीन सौंपते इससे दूर हुआ था। डैनी ने चहक झुककर इस शख्स को कॉलर से जकड़ा था। किसने भेजा है तुझे? बोल। चटाक इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ते डैनी ने इसे फर्श पर पटका था। बताता हूँ, मुझे मार्क ने भेजा है। ये अल्फाज अदा करते ही वो शख्स बेहोश हो गया था। डैनी बेसाख्ता ही लड़खड़ा कर पीछे हुआ था। आंखों के सामने एक पल को अंधेरा छा गया। मार्क जेर लब ये अल्फाज दोहराए वो लुढ़क कर गिरने लगा। जब अबीर ने इसे पीछे से थामा था। वो कैसे कर सकता है ऐसा? अबीर ने बेयकीनी से लहजे में कहा था। इसे ले चलो, मैं अभी के अभी मार्क से मिलूंगा। मुठियां भींच कर कहते वो बाहर की सिमत पड़ा। जब अबीर ने गार्ड्स को इस बेहोश पड़े शख्स को लाने का कहा और ख़ुद भी डैनी के पीछे ही बाहर निकला। हाँ बताया तुमने आली को? रूम को अंदर से लॉक करते इसने संजीदगी से इस्तफसार किया। नहीं अभी नहीं, अभी मैं घर से निकला हूँ, किसी महफूज ठिकाने पर पहुँचकर कॉल करूँगा। दूसरी तरफ से भी खासी संजीदगी से कहा था। वो चलती हुई बालकोनी की तरफ बढ़ी थी। बुरी आंखें हर तासुर से आ रही थी। जैसा कहा है वैसा ही कहना। अनाया ने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था तो महावीर ने पहलू बदलते हुए बदला था। तो तुम खुद कह लो ना अगर यकीन नहीं। सर झटक कर वो नखुवत से बोला था। कहने को तो मैं कह लूँगी मगर क्या है ना, तुम्हारी बताई बातें ज़्यादा असर करेगी। फुल सास बहू सीरियल वाली लड़कियों की तरह सस्पेंस और इमोशन से बताना। अब की बार भूरी आंखों में शरारत का अंसर चमक रहा था। महावीर ने दांत पीसते मोबाइल फ़ोन को घूरा था। एक तो मेरी भाभी हैं, इतनी बोली, इतनी मासूम, लगता ही नहीं कि तुम इनकी बहन हो। महावीर ने जले दिल के पपोले फोड़े। हाँ, अल्लाह ने सारी मासूमियत आप ही को दे दी तो स्टॉक ख़त्म हो गया था। इसीलिए मुझे ना तो शर्म आती है और ना ही मासूमियत से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता है। तो मुझसे आइंदा ऐसी चीज़ों की उम्मीद करके ख़ुद को तकलीफ़ मत देना। वो गहरे लफ्ज़ों में इसे अच्छी खासी सुनाती कॉल कट कर गई, फिर से काट गई। डाइन आज तक महावीर खान को किसी ने इतना बेइज्जत नहीं किया जितना ये लड़की करती है। पहलू बदलता वो दिल ही दिल में अनाया को अच्छी खासी सुनाता गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा गया। वो रूम में आई तो आयश लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इसे मसरूफ़ देखकर अमाया ने फ़ौरन से वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। आयश बगौर इसकी हरकतों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। एक ज़रूरी मीटिंग ऑन पड़ी थी जिसे वो ऑनलाइन ही हैंडल कर रहा था। तकरीबन मज़ीद आई आधा घंटा लगा था। वो फारिग होकर सोफे से उठा था तो अमाया सर तक कंफर्टर ताने सोने की कोशिश कर रही थी। आज अपनी साइड से बेड पर बैठा था और नरमी से इसे कमर से थामे अपनी तरफ खींचा था जो एक ही लम्हे में बिगड़ती सांसों समेत इसके नज़दीक हुई थी। दम साथ गई थी। आयश ने नरमी से इसके चेहरे पर आती बालों को हटाया था और इसका दायां हाथ थामते खूबसूरत कंगन इसके हाथ पर पहनाए थे। अमाया ने पट से आंखें खोली तो अपने हाथ पर बेशकीमती और बेइंतहा खूबसूरत नाजुक से कंगन को देखकर इसकी आंखों में सताइश उभरी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या ख़रीदूँ। फिर तुम्हारे ख्याल जहन में आया तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा शफाफ, खूबसूरत और नाजुक ये कंगन बहुत अच्छा लगा था मुझे। इसका हाथ इश्तिहाक से थाम कर होठों से लगाते वो मखमूर लहजे में बोला। अमाया ने हैरत से इसे देखा। इसे यूँ देखते पर आयश चौंका और नरमी से पेशानी पर लब रखते इसे बगौर देखा था। मैं शफाफ नहीं हूँ, वो खोए खोए से लहजे में बोली, बल्कि मैं तो एक शौहर से बेहतर कोई नहीं जानता कि इसकी बीवी कितना पाकीज़ा और शफाफ है। और मैं आयश अलवी करूर से कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी बीवी बिल्कुल किसी कांच की तरह शफाफ है जिसने अपने आप को पर्दों में लपेटा नहीं, बल्कि वो जैसी थी बिल्कुल इसी तरह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। मेरी ज़ौजा से ज़्यादा शफाफ कोई है हो सकता है? मेरी ज़ौजा का किरदार सबसे शफाफ और पाकीज़ा है। इसके गंभीर लहजे में कहे गए अल्फाज अमाया के दिल पर लगे हर ज़ख्म, हर शर्मसारी, हर एहसास नदामत पर किसी मरहम का काम कर रहे थे। पानी
بھری سیاہ نگاہوں میں آج سامنے والے کے لیے عزت اور مرتبہ مزید بڑھ گیا تھا۔ بے ساختگی کی کیفیت میں وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ باندھتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم بہت اچھے ہو، کانپتے بھیگے لہجے میں کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ عائش نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ اس کنگن کا دوسرا حصہ کبرڈ میں پڑا ہے، جس دن یہ بندہ اچھے سے زیادہ کچھ لگا تو وہ پہن کر آ جانا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ تم اس رشتے کو دل سے تسلیم کر چکی ہو، اس کے کان میں گمبھیرتا سے سرگوشی نما آواز میں کہتے عائش نے نرمی سے اس کے بالوں کی جڑیں سہلائی تھیں۔ وہ زبردستی کرنے کا خیال نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امائے اس رشتے کو ایک مجبوری سمجھ کر چلائے، بلکہ وہ اس کی خواہش بننا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ امایہ آسودگی اس کے آنکھیں موندے اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ ہی رہی تھی۔ آج اسے اپنی سوچ، اپنی بدلے احساسات پر عجیب سی بے چینی سی ہو رہی تھی۔ عائش کا یوں مان دینا اسے کیوں اتنا اچھا لگا تھا؟ اس کا چھوٹا سا ذہن الگ ہی سوچوں میں اٹکا تھا جب عائش کا فون بجا۔ عائش نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھایا تھا۔ ہاں سویا، کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سوہا، کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی رات گئے سوہا کی کال پر وہ فکر مندی سے استفسار کرنے لگا۔ وہی سوہا کی ذکر پر امایہ کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ نہیں، تم وہیں رکو، میں آتا ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی سے حکم دیتے وہ اجرت میں اٹھا تھا۔ امایہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو بنا کچھ کہے اپنے والیٹ اور کیز اٹھائے جلدی سے باہر نکلا تھا۔ کافی دیر اس کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد وہ بستر سے اٹھا تھا اور روم سے باہر نکلا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے تنبیہ نگاہوں سے پورے کچن کو دیکھا تھا۔ ایک بار کو کچھ کچن کا حشر دیکھ کر اس کا سانس رک سا گیا تھا۔ پورا کچن بری طرح سے بکھرا پڑا تھا، فلور پر آٹا گرا ہوا تھا اور گیس کی اوپر چڑھایا گیا فرائنگ پین بری طرح سے دھواں چھوڑ رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور وہ ہاتھ پکڑے کھڑی رو رہی تھی۔ انیل ایک ہی لمحے میں آگے بڑھا اور کچن میں داخل ہوا۔ امبر، کیا ہوا ہے؟ ہاتھ دکھاؤ مجھے۔ عجلت میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے تیزی سے گیس بند کرتے ایمی کو دیکھا تھا، جس کا ہاتھ شاید جل چکا تھا۔ ایمی نے بھیگی سرخوری نگاہوں سمیت اسے نفرت سے گھورا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی تو انیل نے گہری سانس بھرتے قدم آگے بڑھائے۔ ہاتھ دکھاؤ مجھے، اب کی بار نہایت سخت لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جو تھوڑا سا جل چکا تھا۔ زیادہ نہیں جلا، آئنٹمنٹ لگاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا تو ایمی نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اور پیر پٹکتے وہ کچن سے باہر نکلی تھی۔ آئنٹمنٹ لگانے کے بعد وہ کچن میں دوبارہ سے آئی تھی تو اب کی بار آنکھیں حد درجے پھیلی تھی۔ ایپرن پہنے وہ کسی ماہر شیف کی طرح بڑی مہارت سے آملیٹ بنا رہا تھا۔ کچن کا پھیلاوا تقریباً وہ سمیٹ چکا تھا اور جس طرح سے وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا، اسے دیکھ کر ایمی تو کیا کوئی بھی شوق ہو سکتا تھا، وہ پولیس آفیسر کم اور ایک شیف زیادہ لگ رہا تھا۔ ایمی نے گہری سانس بھری اور واپس جانے لگی جب انیل کی آواز پر بے ساختہ ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ باہر جانے کی بجائے اندر آئیں اور دیکھیں کہ میں کیسے کھانا تیار کر رہا ہوں، وہ سخت لہجے میں بولا، گویا اسے حکم دیا تھا۔ ایمی نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قریب جاتے وہ چند قدموں کے فاصلے پر رکی اور بے دھیانی سے اسے دیکھنے لگی، جو آئنٹمنٹ بنانے کے بعد اب روٹیاں بنانے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ 5 منٹ کے بعد وہ سارا ناشتہ ٹرے میں رکھتے ساتھ ہی چائے چڑھا چکا تھا۔ ٹرے ایمی کو دی تھی، جسے پکڑتے وہ روم سے باہر نکلی اور اس کے واپس آنے تک وہ چائے تیار کر چکا تھا۔ ایمی نے گہری سانس بھری تھی جب انیل نے اسے اپنی طرف بلایا اور چائے مگوں میں ڈالتا حکم دیے وہ خود روم کی طرف بڑھ گیا۔ دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے وہ چائے کپس میں انڈیلے اب اس کے پیچھے ہی روم میں گئی تھی۔ یہاں آؤ، بیٹھو۔ اسے دور کھڑا دیکھ کر انیل نے اسے اپنے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا۔ ایمی اس سے دور ہوتے بیٹھی تھی، نگاہیں اور چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے انیل کا بلانا یا اس کا پاس بیٹھانا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ سب سے پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، انیل نے سنجیدگی سے کہا۔ ایمی ٹھٹکی، پلیٹ میں بڑی روٹی اور آملیٹ کھینچ کر اپنی طرف کی۔ پہلا نوالا نکال ہی اس کی آنکھیں ستائش طور پر پھیلی تھی۔ پہلا نوالا لگاتے ہی اس کی آنکھیں ستائشی طور پر پھیلی تھیں۔ آملیٹ کی لذت اس قدر تھی کہ وہ بنا
جس کے پوری روٹی آرام سے کھا گئی۔ انیل بظاہر اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا مگر وہ اس کی ایک ایک حرکت کو آبزرو کر رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد انیل نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام گئی تھی، پلیٹ ٹرے میں رکھتے ہوئے ایک طرف کی اور خود کھسک کر اس کے پاس آیا تھا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے امبر، میں جانتا ہوں تم ایک گینگسٹر ہو، تمہیں روکنا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میں عشق کا ستایا ہوا ہوں۔ وہ مجنوں ہوں اس کا عشق ملا بھی تو اس چوراہے پر جس سے پیچھے تو زندگی ہی بے معنی تھی، اور اب اسی لڑکی کو دیکھ عشق نہیں صرف زبردستی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی نے میرے حصے میں صرف خسارے لکھے اور میں دیکھتا رہ گیا۔ ایمی ٹھٹک سی گئی تھی، سر اٹھائے وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی، نظریں جم سی گئی تھی، دل تھم سا گیا تھا اور بس وہ اسے دیکھ اور سن رہی تھی کیونکہ یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں جھگڑوں گا، تم بار بار کہو گی تمہیں مجھ سے نفرت ہے، اور یہ لفظ انیل الوی کے لیے جلتی ہوئی آگ کی بھٹی پر چلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی کے دوران اس کے سفید دانت نمایاں ہوئے تھے۔ ایمی کو محسوس ہوا وہ ہنستے ہوئے قہر ڈھاتا ہے۔ دل نے بے ساختہ ہی ایک بیٹ مس کی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں بس وہ تھا اور اس کا عقد۔ وہ اچانک سے اٹھا، جھک کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ تھامے واپس میز پر رکھے۔ وہ اسے ٹھنڈے پڑے ہاتھوں کو اپنے پرہدت ہاتھوں میں تھام کیا، میری چچی سے ملی تھی نا تم؟ علایا الوی وہ آنکھیں بچھائے بیٹھی ہی صرف اس آس میں ہے کہ میں ان کی بیٹی کو واپس لے آؤں گا۔ جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد وہ کتنا روئی تھی؟ تمہاری آئیڈیل، تمہاری بریو مام ٹوٹ گئی تھی امبر۔ کئی سال اس غم نے انہیں کھایا رکھا تھا مگر پھر بھی وہ ماں تھی، ایک امید تھی دل میں کہ ان کی بیٹی زندہ ہے۔ دیکھو تم زندہ ہو، پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھوں کو چومتے وہ بکھرتی سانسوں سمیت بولا تھا۔ یکدم سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ ایمی پریشان سی کیفیت میں بیٹھی بس یہی سوچ رہی تھی، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے کچھ بھی یاد کیوں نہیں؟ اپنے دل و دماغ میں چلتے کئی دنوں کے سوال کو بالآخر اس نے زبان پر لایا تھا۔ شاید اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، انیل نے کھوئے ہوئے سے لہجے میں کہا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ ایمی نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ تم یہ دیکھو، یہ تم ہو، اپنا بچپن تو یاد نہیں ہوگا تمہیں مگر ہوش میں آنے کے بعد تم جانتی ہو کہ تم تب سے لے کر اب تک کیسی دکھتی ہو؟ انیل نے موبائل فون نکالتے ایک تصویر اس کے سامنے کی جسے دیکھتے ہی امبر چونکی تھی۔ وہ زیادہ نہیں مگر کسی حد تک بالکل اس لڑکی جیسی تھی۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اگر میں پروف کر دوں کہ یہ کوئی غلط فہمی نہیں تو پھر؟ انیل نے اب کی بار چیلنجنگ انداز میں کہا تو ایمی خاموشی سے رہ گئی تھی۔ تو میں مان جاؤں گی کہ میں ایمی نہیں امبر ہوں، امبر نے پر یقین لہجے میں کہا تو انیل پرسالیت سے مسکرایا۔ چائے پیو؟ اس کا گال سہلاتے وہ نرمی سے بولتا روم سے نکل گیا۔ پیچھے موجود امبر کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ ہیلو ہان، کیسے ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے کتنا یاد آئے ہو تم مجھے؟ اس کی اوور ایکٹنگ پر دوسری طرف موجود شخص کے چہرے پر بیزارگی مزید تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ نیلی آنکھیں میں حد درجے سنجیدگی سمیٹے اس نے سگریٹ لبوں کے بیچ دبائے گہری کش بھرتے آنکھیں موند لی تھی۔ چہرے کی رنگت عام دنوں سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ برف باری کے سرد موسم میں شرٹ لیس کھڑکی کو لے بیٹھا تھا۔ روم کا ٹمپریچر اے سی کی وجہ سے حد درجے گر چکا تھا اور یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں جو ٹکرا کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اس سب کے باوجود بھی اس کا وجود بالکل سن سا پڑا ہوا تھا، ایسے جیسے اسے کوئی احساس، کوئی جذبات باقی نہ ہوں۔ اندر لگی آگ اس قدر بھیانک تھی جس کے سامنے یہ مصنوعی سردی اسے رتی برابر تکلیف نہیں دے پا رہی تھی۔ بند آنکھوں کے سامنے اس ساحرہ کا تراشیدہ نازک وجود لہرایا، گہری سیاہ جھیل سی آنکھیں اور پھر لبوں کے نیچے بنا وہ قاتل دل۔ ایک لمحے میں اس کے دل کے جذبات بگڑے تھے۔ دل نے شدت سے اس کی غربت چاہی تھی، جس کی رکتی بڑھتی سانسوں کی بہک اس کا پاگل پن بنتی جا رہی تھی۔ بکواس کرنے کی بجائے سیدھا مدعے کی بات کرو، عنایت کیسی ہے؟ وہ دو ٹوک انداز میں اسے سختی سے ٹوکتا سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی فلائٹ تھی، وہ سیدھا شاہ ولا جانے والا تھا۔ وہ ہان تھوک نکل کر اس نے اب کی بار لہجے میں غم طاری کیا تھا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھی
وہ چھوٹی سی بچھانی پر سلوٹیں سمیٹے اسے گھور رہی تھی۔ پورا کا پورا نکما ہے یہ شخص، اس کی ایکٹنگ پر عنایا کا دل چاہا کاش وہ اس کے پاس ہوتی۔ غصے سے دانت پیستے وہ اپنی بے بسی پر تلملا کر رہ گئی۔ آگے بکو آگے سے مکمل بیزاریت تھی جس پر مہاویر نے ناک سکیڑی تھی۔ وہ گھر والے بھابھی کا ابارشن کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی کل ہی۔ بالآخر مہاویر نے وہ جملہ ادا کر ہی دیا تھا جسے سنتے علیحان شاہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ ہاتھ کا مکہ بنائے اس نے شیشے کی ونڈو پر مارا تھا جس کی سبب کانچ کی ٹوٹنے کی آواز موبائل کی دوسری طرف سے بخوبی سنائی دی تھی۔ ہاں تم ٹھیک تو ہو؟ دوسری طرف سے مکمل خاموشی محسوس کرتے مہاویر گھبرایا تھا۔ آ رہا ہوں میں، واپس ایک ایک سے حساب ہوگا۔ محض چند جملے میں وہ اپنا غصہ عیاں کرتا۔ کال ٹھک سے کاٹ گیا۔ مہاویر نے بھی کندھے اچکائے کال کاٹی تھی۔ عنایا نے آسودگی سے آنکھیں موندی تھی، سر کرسی کی پشت پر گرایا تھا۔ یہ سب کرنا بے حد ضروری ہے عالی، کچھ کہو کچھ سنو، تم شکوے دھل جاتے ہیں، تم اسی فیملی کا دل ہو، جب سے گئے ہو خوشیاں روٹ سی گئی ہیں۔ اب عنایا کاظمی اپنی بہن اور بھائی کی زندگی میں وہ خوشیاں لائے گی جس کے وہ دونوں حقدار ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہیں ڈیڈ تمہیں عنایا آپی کو لے جانے سے۔ بری آنکھوں میں غضبناک حد تک سنجیدگی سمیٹے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی، پلان کر چکی تھی، اب اپنے سوچ سمجھے پلان کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا تباہی لانے والی تھی، اسی لیے اسے بے صبری سے کل کا انتظار تھا۔ کانوں سے ہیڈ فونز اتارتے وہ مڑی، ایک نگاہ اپنی معصوم بہن پر ڈالی جو دوائیوں کے زیر اثر تھوڑی دیر میں ہی سوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو عنایا نے تیزی سے لیپ ٹاپ آف کیا اور اٹھ کر دروازے کی سمت گئی۔ یہ کون ہے ڈینی؟ صوفے پر براجمان، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وائن کا گلاس منہ سے لگائے وہ اچانک اپنے پاؤں کے اوپر گرتے شخص کو دیکھ کر سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ ڈینی نے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا جبکہ پاس کھڑا ابیر بالکل خاموش اور سرد نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو تم بتاؤ گے کہ یہ کون ہے؟ سرد نگاہوں سے مارک کو گھورتے ہوئے ڈینی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں کیسے جان سکتا ہوں یہ کون ہے؟ تم اسے لے کر آئے ہو، بھلا میرا اس سے کیا تعلق؟ مارک نے اپنی سرخ ہوری آنکھوں کو بمشکل سے کھولتے ہوئے ڈینی کو دیکھا اور لڑکھڑا کر صوفے سے اٹھا۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے مارک، میں سب کچھ جان چکا ہوں، ہم تو ایک ٹیم میں کام کر رہے تھے۔ پھر تم مجھے منوانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اسے گریبان سے پکڑتے ڈینی نے وہ دھاڑ کر کہا تھا۔ مارک نے سر جھٹکتے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا جبکہ ابیر اس منظر کو دیکھ کر آرام دہ انداز میں پیچھے موجود دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ مارک نے اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ جھٹکتے سخت لہجے میں کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو میرا دماغ ٹھیک ہوا ہے۔ میں سب جان چکا ہوں، یہ تمہاری پلاننگ تھی تاکہ اس پورے کاروبار نے 4 نہیں 3 حصے دار ہو۔ اتنا سب کچھ کروا کر تم مجھے ہی مروا کر اس کاروبار سے نکالنا چاہتے ہو، یہ بھول ہے تمہاری۔ تم نے یہ کوشش تو کر لی لیکن اس کے انجام سے تم ناواقف ہو۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ باس کے سامنے ہوگا۔ ڈینی نے شہادت کی انگلی اٹھائے اسے سرد لہجے میں تنبیہ انداز میں کہا اور غصے سے مڑتے ابیر کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتے وہاں سے باہر نکلا۔ مارک ماتھے پر بل ڈالے حیرت سے ان کو نکلتے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو ڈینی اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ بے بسی سے ماتھا مچلتے وہ صوفے پر گر گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ روم میں آئے۔ نماز پڑھتے ہی ماں اس کے پاس بیڈ پر چڑھتے سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ تبریز نے مسکرا کر اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ آف کرتے ایک جانب رکھتے اسے حصار میں لیا۔ تو کیسا رہا آج کا دن؟ سر پر بوسہ دیے وہ خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگا۔ بہت اچھا، سیاہ آنکھوں میں روشنی سمیٹے وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، یہاں آنے سے پہلے تو کوئی بہت ڈر رہا تھا۔ تبریز نے مسکرا کر اسے چھیڑا تو وہ منہ پھلا گئی۔ ہاں تو مجھے لگا تھا کہ یہ سب نہ جانے کیسے ہوں مگر سب بہت اچھے ہیں، پتہ ہے لگا ہی نہیں کہ میں پہلی بار ملی ہوں سب سے، وہ چہک کر بولی تو تبریز مسکرایا۔ اچھا آپ مجھے بتا سکتی ہیں عنایت علیحان سے کیوں ڈرتی ہیں؟ عنایت کے ذکر پر تبریز مسکرایا۔ یہ سوال کیوں؟ تبریز نے آنکھیں چوٹی کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی بتاتی ہوں، بس آپ پہلے مجھے بتائیں اور علیحان کہاں ہے وہ بھی بتائیں۔ ماں نے تجسس سے پوچھا تھا۔
جب سے عنایا نے اسے یہ کہانی سنائی تھی تب سے ہی وہ حقیقتاً اس مسٹری کو جاننا چاہتی تھی۔ یہ سمجھ لو کہ علیحان شاہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے نزدیک وہ کسی دوسرے شخص کو موجودگا یا اٹیچمنٹ برداشت نہیں کر پاتا۔ بس عنایت سے اپنی اسی محبت کی وجہ سے وہ اسے اپنی نفرت کا پہناوا پہنا کر اسے سب سے دور رکھنا آیا ہے۔ تبریز نے اسے وہ سب بتایا جو اس کے مطابق علیحان شاہ کے دل و دماغ میں چل رہا تھا، تو اس کا مطلب وہ عنایت کو لائک کرتا ہے۔ ماہا نے آنکھیں پھیلائے پوچھا تھا، یس ڈارلنگ، چلو میں شارٹ ساری بات بتاتا ہوں۔ ماہا اس فیملی کا ایک حصہ تھی، اسے سچ کا علم ہونا چاہیے تھا، اسی لیے تبریز نے اسے عنایت اور علیحان کے نکاح اور بچے کے بارے میں سرسری سا بتایا۔ کیا عنایت ماما بننے والی ہے؟ اب کی بار ماہا کی چیخ بے ساختہ تھی، اس کا اس قدر شاکڈ ہونا۔ تبریز نے آنکھیں مٹکائی تھیں۔ یس ڈارلنگ، بس آپ ابھی اس سے زیادہ کسی سے کچھ نہیں پوچھیں گی کیونکہ ابھی گھر میں سب بہت سیڈ ہیں۔ گال پر بوسہ دیے تبریز نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اوکے، میں نہیں پوچھوں گی۔ ابیر اور حورین کہاں ہیں؟ اور انیل بھی نہیں ملا؟ اب کی بار ماہا نے پہلے سے بھی زیادہ اشتیاق سے پوچھا تھا۔ خوب اچھے سے سمجھ رہا ہوں میں بیگم، تشویشی افسر کی طرح اتنی باتیں کیوں پوچھے جا رہی ہیں؟ تبریز نے گھور کر اسے دیکھتے کہا تو وہ سٹپٹائی۔ آپ کو پتہ ہے تبریز، عنایا بہت شرارتی ہے، اس نے مجھے بہت ہنسایا ہے۔ ابیر تو بہت خوش نصیب ہے، ایسی بیوی جو ملی۔ وہ اب ابیر اور عنایا پر آئی تھی۔ کیا ہم اپنی باتیں کر سکتے ہیں ڈارلنگ؟ اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں الجھائے تبریز نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ سرخ چہرے سمیت سر نفی میں ہلاتے کہکا لگائے ہنس دی۔ کمرہ اس کی کلکلاہٹ سے گونج اٹھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں چینج کروں؟ کل ہی تو پہنا ہے یہ ڈریس اور اچھا خاصا ہے۔ سیاہ حسین آنکھوں میں عجیب سی الجھن سمیٹے وہ چلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور حیرت سے سوالیہ انداز میں عنایا کو دیکھ کر پوچھا، جو صبح سے اسے سر پر کسی بھوت کی طرح سوار تھی۔ آپی، یہ صاف ہے، الٹیاں کر کے اسمیل پھیلا رکھی ہے آپ نے، اور آپ ان کو صاف کہہ رہی ہیں۔ وہ چل کر اس کے قریب گئی تھی، عنایت کے دوپٹے کو ایک کونے سے پکڑتے اپنی تیکھی ناک چڑھاتے بری آنکھوں میں بیزاریت سمیٹے کہا، تو عنایت نے حیرت سے دوپٹہ پکڑتے ناک کے قریب کیا۔ کیا سچ میں بدبو آ رہی ہے؟ اچانک سے خفت سی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو کہاں سے آئے گی اسمیل؟ سمپل سا لاجک ہے، جس کی بدبو ہوتی ہے اسے نہیں آتی۔ سر جھٹک کر وہ اترا کر بولی، تو اس کے نئے تجرے پر عنایت نے منہ بسورا تھا۔ تم کہاں سے نکال لاتی ہو یہ باتیں؟ عنایت نے تعصب سے گردن نفی میں ہلاتے اپنی ایک عدد چھوٹی بہن کو دیکھا تھا۔ آپ چینج کر رہی ہیں یا نہیں؟ آنکھیں ترچھی کیے وہ ہاتھ کمر پر ٹکائے زنانہ عورتوں والے انداز میں بولی، اچھا لاؤ دو مجھے۔ اس کے ہاتھ سے سیاہ رنگ کا نفیس سا جوڑا تھا میں عنایت نے حیرت سے اس سوٹ کو دیکھا تھا۔ یہ نیا جوڑا مجھے کیوں؟ پرانا نکال دو، میں کسی کے ولیمے پر نہیں جا رہی جو یہ پہنوں۔ سر جھٹک کر اس خوبصورت جوڑے کو دیکھ کر عنایت نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ مانا کہ سوٹ ہیوی نہیں تھا مگر ضرورت سے زیادہ نفیس تھا۔ پہنیں گی یا میں یہ نیک کام خود کروں؟ اب کی بار عنایا نے کڑے تیوروں سے اسے گھور کر سخت لہجے میں پوچھا۔ اچھا جا رہی ہوں؟ خاصے چڑچڑے انداز میں کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ عنایا اچھے سے جانتی تھی وہ سادگی پسند تھی، اس کے بعد بھی ایسا جوڑا سر جھٹک کر اس نے واش روم کا ڈور اندر سے لاک کیا۔ اوئے ہوئے، ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہیں آپی۔ ڈریسنگ مرر پر جیسے چیزیں سیٹ کرتی وہ ڈور کھلنے کی آواز پر ہی فوراً سے مڑی تھی تو نظریں عنایت پر جم سی گئی تھی۔ سیاہ گھٹنوں سے ذرا نیچے جاتی اسکرٹ جس کے چاروں اطراف فرل لگی ہوئی تھی، گلے پر خوبصورت کڑھائی کا کام ہوا ہوا تھا اور اسی طرح سے بازو اور ایک سائڈ ایسا ہی نفیس سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ ساتھ میں میچنگ ٹراؤزر پہنے وہ ممتا کے روپ سے مہکتی سرخ سوگواریت بھرے چہرے سمیت عنایت کی بات سنتے چونکی تھی۔ اب کیا کرنے والی ہو تم؟ عنایا پلیز، میرا دل نہیں کر رہا یہ سب کرنے کو، پلیز نہ کرو۔ عنایت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی ادنا سی کوشش کی تھی جو اسے پکڑتے کرسی پر بٹھا گئی۔ آپی کیا چاہتی ہیں آپ کہ آپ کو یوں اداس دیکھ کر سب پریشان ہوں؟ وہ جھک کر اسے کندھوں سے تھامے اب
पैंतरा बदलते मासूमियत से बोली। अनायत घबराई, फौरन से सर नफ़ी में हिलाया। तो और क्या, आपको ऐसे सैड और बुझा बुझा देख कर मॉम, डैड और तो और पप्पू लोग सभी परेशान हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए हल्का सा टच अब दो दूँ तो आप बोल कर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखें कुछ और ही कह रही थी। अनायत बगौर इसके चेहरे को देख रही थी। तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्ज़ों का मेल नहीं खा रही एनी, और ऐसा तभी होता है जब तुम कुछ छुपाती हो। वो बड़ी बहन थी, इसकी रग रग से वाकिफ, मगर वो ये नहीं जानती थी जिस आलिहान शाह के साये से भी वो दूर रहना चाहती थी, इसकी बहन ने इसे पूरा का पूरा सालिम बुला लिया था। मेरे चेहरे पर ऐसा क्या लिखा है जो किसी भी अजीब गरीब बंदे को मुझ मासूम पर शक ही रहता है? क्या मुझ गलत कर सकती हूँ? आप ही बुरी आंखों में एक ही लम्हे में आंसू सिमटे थे। नहीं एनी, अच्छा कर लो जो तुम चाहती हो। बिलाखिर इसे हार मानते पड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी अपनी मर्जी के बिना वो पीछे नहीं हटने वाली। आप ही, आपकी अगर बेटी हुई तो इसका नाम मैं रखूंगी, और अगर आपका बेटा हुआ तो इसका नाम अबीर रखेगा। इसके गुदास सियाह बालों को कंघी करते वो चहक कर बोली। तो अनायत ने चौंक कर इसे आईने से घूरते देखा था। इन सब का अभी वक्त नहीं है। जाने वो क्या सोच रही थी। अब अनाया की बात पर अजीब से एहसास उभरे थे। ममता का एहसास फिर से पूरी शिद्दत से अपने अंदर लपेट रहा था। हल्की सी बैक कमिंग करते अनाया ने रफ सा जूड़ा बनाए इसके सारे बालों को समेटा था। आप जानती हैं ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। ड्रेसिंग से परफ्यूम की बोतल उठाए अनाया ने चहक कर कहा था। इसके लहजे में सताइश थी। मुझे ये परफ्यूम नहीं लगानी। वो आलिहान शाह का फेवरेट परफ्यूम था। अनायत के सपाट अंदाज पर अनाया ने बगौर बहन के चेहरे का जायजा लिया। क्या आप आली को याद कर रही हैं? हैरत व इस्तेजाब से बहन को देख कर पूछा। अनायत का लहजा इंतहाई सख्त हुआ था। वैसे ही पूछ लिया था। पता इनकी फेवरेट परफ्यूम आप इसीलिए नहीं लगा रही? कदे उचकाती हुए इंतहाई लापरवाही से बोली। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। दो मुझे, वो सख्त लहजे में कहती इसके हाथ से परफ्यूम की बोतल थाम गई थी, मगर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, आपने नोज पिन क्यों उतार दी? इतनी हसीन तो लगती है आप इसमें। अब बिना बहस किए ये पहन ले। एक जगमगाती नोज पिन इसके सामने की तो अनायत ने सर सांस भरते वो पहनी और फौरन से उठी थी। बस अब तुम जाओ और कुछ खाने को लाओ, मुझे भूख लगी है। वो निढाल सी कैफियत में पाँव घसीटते बिस्तर तक पहुंची और नरम बिस्तर पर बैठते वो कंफर्टर ओढ़ते इसे हुक्म देने लगी। कितना खाती हैं आप ही? अभी थोड़ी देर पहले ही तो पूरी प्लेट चावल अच्छा जा रही हूँ। अनायत ने बिगड़ते तासरात देखकर वो जबान को दांतों तले दबाए रूम से बाहर निकली। वो सभी इस वक्त लॉन में बैठे बातों में मसरूफ़ थे, या यूँ कहा जाए कि मौजू गुफ्तगू आलिहान शाह की ज़ात थी। इनमें से कोई भी अब तक इस फैसले पर नहीं पहुंचा पाया था कि अनायत और आलिहान की ज़िंदगी का फ़ैसला किस तरह से और क्या किया जाए, क्योंकि वो अब दो नहीं बल्कि तीन जिंदगियों का फ़ैसला लेने वाले थे। ऐना और हरमेन शाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई थी, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी औलाद के आगे मजबूर थी। अगर ऐना को अपनी बेटी का दुख दिखाई दे रहा था तो हरमैन भी अपने बेटे को किसी भी हाल में वापस अपने पास चाहती थी, और शायद कहीं ना कहीं इसके दिल में उम्मीद कायम थी कि अनायत की वजह से ही शायद वो वापस इसके पास आ जाएगा। वो अभी बैठे ही थे जब अचानक बैरूनी गेट पर बेल हुई थी। चौकीदार के दरवाज़ा खोलने पर अचानक से एक साथ कई गाड़ियां शाह पैलेस के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ियों के शोर और बाहर खड़े गार्ड्स के हड़बड़ा कर अंदर आने पर लॉन में बैठे अमन और वयाम काजमी ने पूरी आंखें सुकेड़े गर्दन मोड़े पीछे की तरफ देखा, जहां एक गार्ड हाँफता हुआ इनकी तरफ आया था। क्या हुआ है नसीम? इतने घबराए हुए क्यों हो? और गेट पर कौन है? हमने हाथ में पकड़ा चाय का कप वापस रखा था। सर, बाहर पुलिस की गाड़ियां आई हैं। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं, गार्ड ने घबरा कर कहते हुए सर झुका लिया। अमन ने हैरत से वयाम की तरफ देखा। अजलान ड्यूटी के लिए गया हुआ था और वो दोनों ही इस वक्त घर पर मौजूद थे। अच्छा, तुम जाओ, हम देखते हैं, अमन ने संजीदे लहजे में कहा और उठकर खड़े हुए।
گاڑیوں کی شور کی آواز پر اینا، ہرمین اور حیا بھی پریشانی سے ہو کر باہر کو آئی تھی۔ گاڑیاں ایک ایک کرتے پورچ میں رکی تھی، جہاں سامنے ہی ویام اور امن ہاتھ باندھے سنجیدگی سے اس سبھی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک پولیس کا آنا، انہیں یہی توقع تھی کہ شاید وہ عبیر کے کیس کی وجہ سے آئے ہیں۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ انسپکٹر ہارون باہر نکلے اور مصافحہ کرتے ہوئے ویام سے ان کا حال پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں انسپکٹر، بتائیں کیسے آنا ہوا؟ ویام نے سنجیدگی سے سبھی پولیس فورس کو دیکھ کر انسپکٹر سے استفسار کیا۔ دراصل ہمیں ایک کمپلین ملی ہے اور کمشنر کے آرڈرز کی وجہ سے ہمیں اتنے زیادہ عملے کے ساتھ یہاں پر آنا پڑا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انسپکٹر ہارون ان سبھی سے واقف تھے، مگر پھر بھی یہ ان کی ڈیوٹی تھی جو کہ انہیں کسی بھی حال میں پوری کرنی تھی۔ ابھی ہم نے سینے پر ہاتھ باندھے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیسا کیس اور کس نے کیا ہے یہ کیس؟ سنجیدگی سے کہتے وہ بے لچک انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر کچھ بولتے، باہر سے گیٹ کی طرف سے اندر داخل ہوتی سیاہ جیپ تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اینا، ہرمین اور حیا جو شور کی آواز پر باہر نکلی ہوئی تھی، چوکھٹ پر پہنچتے ہی ان کی نگاہ لان میں موجود ڈھیر ساری گاڑیوں اور گیٹ سے اندر داخل ہوتے جیپ کی طرف دیکھنے لگے۔ جیپ میں بیٹھے عالیحان شاہ کو دیکھ کر ان تینوں نے بے ساختہ ہی اپنے اپنے لبوں پر ہاتھ دھرا تھا۔ سانس جیسے رک سی گئی تھی۔ ہرمین کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی تیرنے لگی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور سہارے کے لیے اینا کے کندھے کو تھاما تھا۔ انسپکٹر سمیت ویام اور امن نے بھی کٹیلی نگاہوں سے اس جیپ میں آنے والے شخص کو گھور کر دیکھا تھا۔ جیپ سب سے آگے ویام کاظمی کے پاؤں میں رکی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سرد تھے اور بھوری آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ وہ جیپ سے اترا، اپنی جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے برابر کرتے، اپنے گولڈن بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کی طرف کرتے، سن گلاسز لگاتے ہی آنکھیں پر لگائے اور شاہانہ چال چلتا ہوا وہ اب ان سب کی طرف بڑھا تھا، جن کی سانسیں اسے سالوں کے بعد یوں اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو ضرور تھمی تھی۔ اینا نے بغور اسے دیکھا تھا، جو بالکل اس کے بھائی کا عکس تھا، یا پھر یوں کہا جائے کہ عالیحان شاہ سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین۔ مسٹر عالیحان شاہ نے کیس فائل کیا ہے آپ کے خلاف۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ سب سے ان کے ہونے والے بچے کو خطرہ ہے اور آپ لوگ ان کے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہماری زیر نگرانی اپنی بیوی کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ حیا نے حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہیں ہرمین کو یوں لگا رہا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہ بچی ہو۔ یہ تو اچھا تھا کہ عالیحان حورین کو ڈھونڈنے گیا تھا، ورنہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے جان سے مار دیتا۔ ہرمین نے بھیگی نگاہوں سمیت اسے دیکھا، جس نے ایک بھی بار اپنی ماں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اینا نے سر سانس فضا کے سپرد کی۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی اس کے بھائی کی اولاد تھا وہ، اسے ہر قسم کی توقع تھی اس سے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ چٹاخ! ویام اپنا آپا کھوتے ایک ہی لمحے میں اس پر بل پڑا تھا۔ گریبان سے جکڑتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑا تھا، جس پر وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا تھا اور سن گلاسز اتارتے سامنے والی جیب پر لگایا تھا۔ بالکنی سے یہ منظر دیکھتی وہ سیب کی بائٹ لیتی، ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ گئی تھی۔ عنایت اپنے روم کی صفائی میں الجھی ہوئی تھی اور عنایا کو اس وقت بہن کی لاپرواہی پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ نیلی حسین آنکھوں میں جیت کا نشہ سمیٹے وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تو ویام نے بے درد پہ کئی مکے اس کے چہرے پر جڑے تھے۔ ہرمین بے جان سی ہوتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، اس کا وجود مسلسل کپکپا رہا تھا اور معاملہ بگڑتا دیکھ کر عنایا نے سیب پاس رکھی پلیٹ میں رکھا اور ہاتھ چڑھاتے وہ نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ سر پلیز چھوڑیں انہیں، آپ ایسے نہیں مار سکتے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھتے عالیحان کو چھڑوانا چاہا تھا، مگر ویام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں یوں پولیس کے ساتھ آؤ گے، مجھے دھمکا کے اور پھر سے میری بچی کو ہراساں کرنے کے لیے ساتھ لے جاؤ گے؟ نہیں عالیحان، پہلے کی بات اور تھی، تب میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اب اگر تم نے میری بیٹی کے آس پاس بھٹکنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری آنکھیں نوچ لے گا یہ باپ، غصے سے گرا کر کہتے۔ اس نے پھر سے اسے مارنے کو ہاتھ اٹھایا تھا،
بس کریں سسر جی، پہلے بھی یہی بات تھی کہ وہ میری بیوی ہے۔ عنایت عالیحان شاہ، اور آپ کے یوں چیخنے چلانے سے یہ بات بدلے گی نہیں۔ وہ آج بھی میری بیوی ہے، عالیحان شاہ کی بیوی۔ ویام کا ہاتھ رستے میں ہی روکتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو ویام نے غصے سے دانت پیستے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ختم کر دوں گا اس رشتے کو، جو کرنا ہے بعد میں کریں گا، فی الحال کے لیے مجھے اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ یو نو واٹ، مجھے بہت پرواہ ہے اس کی، کیا بھروسہ کچھ کر ہی نہ دیں آپ لوگ؟ کندھے اچکاتے وہ بالکل لاپرواہی سے بولا۔ تبھی بھاگتے ہوئے انایا وہاں پہنچی جی، جس نے چہرے پر بے یقینی پھیلائے عالیحان کو دیکھا۔ ہائے ٹیڈی، وہ مسکرایا، ہاتھ ہلاتے اسے پکارا تھا۔ جس نے تھوک نگلتے کن انکھیوں سے باپ کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے بہت مس کیا تمہیں ٹیڈی، وہ جان بوجھ کر آگے بڑھا تو ویام نے اسے سینے پر ہاتھ جمائے پیچھے کو دھکا دیا۔ خبردار، جو میری بچیوں کے نزدیک بھی آ گئے تم، آؤٹ، نکلو یہاں سے۔ وہ گھبرا کر اسے انگلی کے اشارے سے وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ سر، اوپر سے آرڈرز ہیں، آپ ان کی وائف کو نہیں روک سکتے۔ پلیز کوآپریٹ کریں ورنہ مجھے مجبوراً کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا، انسپکٹر نے عاجزی سے کہا تو ویام نے سرخ چہرہ سے اسے دیکھا تھا۔ عنایت نے گردن ہلاتے عالیحان کو اشارہ کیا، جس پر وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ عنایت کے پیچھے ہی وہ اندر جانے لگا جب ویام نے اسے روکا تھا۔ اگر اب مجھے روکنے کی کوشش کی تو آئی سویئر اچھا نہیں ہوگا آپ کی لٹل انجن کے ساتھ، وہ سرد پن سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ویام آگے بڑھتا، امن نے اسے پیچھے سے روکا تھا، جو مٹھیاں بھیجتے سرخ چہرے سے کھڑا تھا۔ عالیحان شاہ آگے بڑھا اور بے ساختہ ہی جھکتے دہلیز کے بیچ بیٹھی اپنی ماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس نے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حرمین نے بمشکل سے ہچکی روکی تھی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ عالیحان نے آنکھیں بند کرتے اپنے دل پر ضبط کے پہرے بٹھائے اور بھاری قدم سمیت وہ آگے بڑھا۔ ٹیڈی، دور رہیں۔ عالیحان شاہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہی وہ چند قدم دور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ عالیحان نے مسکرا کر اسے سینے سے لگانا چاہا تھا، جس پر وہ بری طرح سے اسے غصے سے کہتی دور رہنے کا کہہ گئی۔ عالیحان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، میرا علی ایسا تو نہیں تھا کبھی بھی، آپ نے آپی کو اتنا ہرٹ کیوں کیا؟ وہ صاف صاف اس سے جواب طلب کر رہی تھی اور یہاں عالیحان شاہ چاہ کر بھی کمزور پڑ جاتا تھا۔ ٹیڈی بیٹا، میری بات سنو، عالیحان نے منت بھرے انداز میں کہا تھا، جس پر وہ سر جھٹک گئی تھی کہ اسے کچھ سننا ہی نہیں تھا۔ جانتے ہیں آپ میرے لائف کے ہیرو ہیں، ریئل ہیرو آپ نے نہیں تھے تب بھی آپ میری زندگی میں میرے بھائی، میرے باپ، میرے دوست کی جگہ پر ہمیشہ رہے۔ وہ جگہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دی، مگر عنایت آپی میری زندگی ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ کس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے عالی، مگر اپنی عزت پر آیا حرف وہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ میں مجبور تھا ٹیڈی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ خوش لبوں پر زبان پھیرتے اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اس کی یہ بے بسی عنایت کاظمی کی ناراضی سے کئی گنا کم تھی۔ آج وہ اسے سامنے اتنے سالوں بعد خفا کھڑی تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتی؟ نو علی، یو ہرٹ عنایت آپی، میں بھی ہرٹ ہوئی ہوں۔ آپ یہاں آپی کو لینے آئے ہوں؟ بری آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ سے صاف کرتے وہ اب سنجیدگی سے بولی تو عالیحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ ایک شرط پر انہیں لے جا سکتے ہیں، آپ کو پرومس کرنا ہوگا کہ آپ انہیں ہرٹ نہیں کریں گے۔ عالیحان بے ساختہ ہی ہنسا۔ سر فوراً سے اس بات میں ہلایا تھا۔ اوکے، آئی پرومس، آپ انہیں ڈرائیں گے بھی نہیں، ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ اوکے، آئی ول۔ عالیحان نے فوراً حامی بھری تھی۔ آپ میری بات کروائیں کریں گے روز آپ ہی سے؟ اوکے، عالیحان نے فوراً سے کہا۔ آپ ان سے کام نہیں کروائیں گے؟ اب کی بار ناک اور گردن چڑھا کر کہا تھا۔ عالیحان نے انگلی سے ماتھا مسلتے اسے دیکھا تھا۔ اوکے، مجھے ہر شرط منظور ہے، اپنی پرنسس کی پہلے کبھی انکار کیا ہے؟ اس کے لہجے میں مان تھا، عاجزی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ تھوڑی دیر پہلے والا مغرور گھمنڈی عالیحان شاہ تھا۔ اوکے، لاسٹ شرط، آپ کی بیٹی ہوئی تو اس کا نام میں رکھوں گی۔ بمشکل سے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو دبائے اس نے سنجیدگی سے کہا تو عالیحان مسکرایا۔ جو حکم میری پرنسس، سر کو خم دیتے وہ شائستگی سے بولا تھا۔ اب میں آپ کی بہن نہیں ہوں، آپ کی ٹیڈی بھی نہیں ہوں، اور آپ کی پرنسس اور بیٹی بھی نہیں ہوں، میں صرف آپ کی سالی ہوں، عنایت آپی کی بہن، جو اپنی بہن کے لیے اپنے جیجا سے لڑ بھی سکتی ہے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے
कुछ भी कर सकती है, अनाया ने इसे सीधे साफ लफ्ज़ों में समझाया, जिसका चेहरा एकदम से संजीदा हुआ। नो, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला तोहफा हो, मेरी प्रिंसेस। तुम कल भी मेरी टिटी थी और सारी उम्र रहोगी, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहते इसने साफ साफ अबीर की जानिब इशारा किया। चलें। अनाया ने इसका हाथ थामा था, जो अलियान ने मुस्कुरा कर सर जज्बात में हिलाया। वो इसे साथ लिए अनायत के रूम तक आई थी। आप यहाँ रुकें, मैं आप ही अपने तरीक़े से आप ही को हैंडल करती हूँ, और याद रहे, नो गुस्सा। उंगली उठाए वो इसे फिर से याद दिलाती दरवाज़ा नॉक करते अंदर गई। आप ही वो अंदर दाखिल हुई तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था। दुपट्टे को गर्दन से निकाल कर इसने बाजू के नीचे से बांधा हुआ था। अनाया के बनाए गए बाल वो खुलकर रफ से जोड़े में बांध चुकी थी। सी आंखों में लगा काजल आंखें रगड़ रगड़ कर वो कब का निकाल चुकी थी। इसकी हालत देखकर अनाया ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। आप ही ये क्या हालत बनाई है आपने? वो हैरत से इसे देख रही थी, जो कुर्सी पर खड़ी हुई बुक शेल्फ खंगाल रही थी। अरे एनी, देखो, मुझे काफ़ी पुराना नावल मिला है। पता है, इसमें हीरो काफ़ी क्यूट और केयरिंग होता है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट नावल है, अनायत ने मुड़ते नावल अनाया को दिखाते खुशी से बताया था। इसके लहजे में छुपी उमंग अनाया बखूबी महसूस कर पाई थी। आपको भी अभी ये सब करना था? बहन का हाथ पकड़ते इसने इसे कुर्सी से नीचे उतारा था और तासुफ से इसे देखा था। चेहरे पर कुछ लटे निकालने इसके जूड़े को टाइट किया था। मतलब, मैं बोर हो रही थी ना, इसीलिए कर रही हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। अनायत बहन की इतनी परवाह पर मोहब्बत से इसके हाथ थामते बोली, मगर आप ही आप, यस, तुम्हारी छोटी प्रिंसेस भी ठीक है। चोंच परी। अनायत ने इसे साथ लगाते गाल पर बोसा दिए खुशगवार हैरत से कहा था खुशगवारियत से कहा था तो बाहर दरवाजे के करीब खड़े आलिहान शाह का दिल जोरों से धड़का था। लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभर कर सिमटी थी। आप ठीक तो हैं? अनाया ने घूर कर बहन को देखा, जो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हाँ ना, पता है, मेरा कॉलेज फ्रेंड सिकंदर, वो मुझे अपने स्कूल के लिए वाइस प्रिंसिपल के तौर पर लेना चाहता है, और डायरेक्ट जॉब ऑफ़र की, और स्टार्टिंग पर 50,000 पे भी दे रहा है। अनायत ने मुस्कुराकर इसे अपनी खुशी शेयर की थी। आप ही बाहर आली भाई आए हैं। अनायत ने संजीदगी से बहन को देखकर इसे आगाह किया, जिसके लिए बोलते लब एक पल में खामोश पड़ गए थे। सफ़ेद रंग में खौफ की स्याही एकदम तेज़ी से फैली थी। क्या तुम मजाक कर रही हो एनी? वो रो देने को थी, जिससे जान निकलती हुई महसूस हुई। अनाया ने लबों पर जबान फेरते बहन को देखा था और इसे थामे बिस्तर पर बिठाया था। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? आप ही, क्या आप डरती हैं इनसे? अनाया ने सवालिया निगाहों से इसे देखा तो भीगी नज़रों से इसे देखते अनायत का दिल चाहा कि इसे बोल दे, हाँ, वो डरती है इससे। फिर भी भरम रखती वो गर्दन नफ़ी में हिला गई। वो अकेले नहीं है, इनके साथ पुलिस भी आई है। डैड ने बहुत मारा भी है इनको, मगर पुलिस वालों का कहना है कि आप इनकी वाइफ हैं, तो हम आपको रोक नहीं सकते। अनाया, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो अब बाकायदा रो दी थी। अनाया ने जब से अपने दिल को संभालते बहन को खुद से लगाया था। वो जानती थी शायद वो गलत कर रही थी, मगर एक टूटे बिखरे रिश्ते को जोड़ने का इससे बेहतर कोई हल नहीं था। अब ये सारी दुनिया इस रिश्ते से नावाकिफ़ है। 2 माह, 3 माह, 1 साल, एक ना एक दिन आपका बच्चा इस दिन में आएगा। लोग इसके बाप का पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे अपने बाप का, आप क्या जवाब देगी? अनाया ने नरमी से इसकी पुश सहलाते इसे ज़िंदगी की इन कड़वे हक़ाइक़ से रोशनास करवा रही थी, जो शायद हर लड़की की ज़िंदगी में किसी तबाही से कम नहीं हो। वो सहमी भीगी निगाहों समेत बहन की बात पर सांस रोके सुन गई थी, मगर वो इसके साथ कैसे जाती? ऐना, प्लीज़, मुझे डर लगता है। तुम इसे वापस भेज दो। बाबा से बोलो इसे और मारें, इसे भगा दे, प्लीज़। तुम मेरी अच्छी बहन हो। वो रोते तड़पते अनाया के हाथ हमें अब मिन्नत करने लगी थी। अलियान ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते अपने हाथ पर बंधी ब्रांडेड वॉच को देखा था। आप ही, मैं वादा करती हूँ, वो आपको अब हर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने मुझे
प्रॉमिस किया है, मगर इस वक्त आपका जाना ज़रूरी है ताकि माशरा ये जान सके कि आपके बच्चे का बाप कौन है, आप किसकी बीवी हैं, किसके निकाह में हैं। मुझे नहीं बताना किसी को, तुम समझती नहीं मेरी बात। वो इंसान एक नंबर का घटिया और बदतमीज़ इंसान है। इसकी आंखों में कोई शर्म लिहाज नहीं। वो ऐसे बात करता है जैसे मैं नहीं, वो मेरा बड़ा हूँ। ऊपर से घूरता ऐसे है जैसे एक ही निवाला बनाकर खा जाएगा। अनायत ने दुबक कर इससे दूर होते कहा था, सॉरी लेडीज, योर टाइम इज़ अप। महा दरवाज़ा खोलते वो संजीदगी से कहता अंदर दाखिल हुआ तो एक पल को अनायत का चेहरा तारीख पड़ा, मगर फिर अगले ही लम्हे वो एकदम से जगह से उठती इस पर बल पड़ी थी। तुम निकल जाओ यहाँ से, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? इसके सीने पर अपने नाजुक हाथ रखते वो गुस्से से घुरा कर बोली। अनाया ने एक साइड से होते से रूम से निकल गई थी, जिसके जाने के बाद आलिया ने नरमी से अपना मजबूत हाथ इसकी कमर के गिर्द फैलाया था। तुम्हें लिटिल एंजल क्या है ना, दिल घबरा रहा है मेरा। ज़रूरत से ज़्यादा मीठे और मखमूर लहजे में कहता वो अनायत को जहर से भी बुरा लगा था। शट अप, डोंट टच मी, निकल जाओ, ये मेरा घर है, समझे तुम डरो मुझसे। इसके गिरेबान को जगड़ते वो दांत पीसते बोली तो आलियान ने मुस्कुराती नीली निगाहों से इसे करीब से देखा था। जो जोड़ियाँ उठाए इसके करीब तर हो चुकी थी। ट्रस्ट मी, आजकल तुम्ही से तो डर लगता है मुझे। इंतहाई सादा लहजे में कहते आलिहान ने हाथ की पुछ से इसके सुर्ख हो रहे पीके रुखसार को सहलाया था। परफ्यूम काफ़ी अच्छा है। इसका ध्यान भटकाने को वो गर्दन में गहरी सांस भरते बोला तो अनायत ने चौंक कर इसे देखते नफरत से मुठियाँ बीची थी। तुम एक लम्हा लगा था और वो आलिहान शाह की बाहों में झूल गई थी। आलिहान ने नरमी से इसे बाहों में भिरा था। सॉरी स्वीट हार्ट, बस लास्ट टाइम है ये सब, आई स्वेयर। इसके चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशानात को देखकर, बंद आंखों और चमकती लौंग को देखकर आलिया ने गंभीर लहजे में कहते नाक पर होठों का लम्ब छोड़ा था और इसे उठाए बाहर निकला। बाहर ही अनाया दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। सामने से जाने की गलती की तो याद रखना, आप आलिहान शाह हो, आलिहान शाह नहीं जिसे वयाम काजवी जिंदा छोड़ देगा। अनाया ने मुस्कुरा कर जताने वाले अंदाज में इसका बोला जुमला इसी पर लौटाया था। पीछे के गेट पर मेरी गाड़ी खड़ी है, आप ही को सेफली ले जाएंगे। कल मैं आऊँगी तो आपकी जीप वापस कर दूँगी। अनाया ने दो टोक अंदाज में कहा तो आलिया ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। ख्याल रखिएगा इनका, ये हम काजमीज़ की जान है। आंखें छोटी किए इसके सर्द लहजे में जैसे इसे बावर करवाया था। अनहान ने फक्सर अस्बात में हिलाया और अनायत को यूं ही उठाए वो अब आगे की बजाय पिछले की गेट से बाहर निकला। इन दोनों पर एक अलविदाई निगाह डाले अनायत वापसी के लिए मुड़ी थी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो बेदिली से बाहर निकली थी। पूरे घर में बिल्कुल खामोशी थी। शायद अंजिक और रोज़ अभी तक सो रहे थे। अमाया बेचैन से कैफियत में बाहर की तरफ निकली और बैरूनी गेट पर रुकते इसने आस भरी निगाहों से गेट की जानिब देखा था कि शायद आयश कहीं से रहा हो, मगर इसकी निगाहें नाउम्मीद ही वापस लौटी थी। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते वो उदासी सी कैफियत में दोबारा से अंदर दाखिल हुई। मैम, कुछ चाहिए कि आपको काफ़ी बना दूँ? वो जैसे ही मुड़ी मेड भागकर इसके सामने आई और फिक्रमंदी से अमाया को देखकर इस्तफसार किया। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आराम करें आप, मैं ख़ुद बना लूँगी। अमाया ने मुस्कुराकर अपनी कैफियत छिपाते हुए कहा तो मेड फ़ौरन से सर इस बात में हिलाते अपने रूम की सिमत बढ़ी। वहीं अमाया चाय की तलब महसूस करते किचन की जानिब बढ़ी थी। फ्रिज से दूध निकालते इसने चाय चढ़ाई थी। दिमाग अभी तक सोहा और आयश पर अटका हुआ था। अचानक इसकी निगाह अपने दाएं हाथ पर मौजूद इस खूबसूरत कंगन पर पड़ी थी। कितना अच्छा महसूस हुआ था इसे, एक अपनेपन का एहसास था, मगर अचानक आयश का जाना इसे यूँ इतना बुरा लग रहा था। वो रात भर जाकर इसके आने का इंतज़ार करती रही थी। कई बार इसे कॉल्स भी की थी, मगर आयश ने इसकी कॉल पिक ही नहीं की थी। और शायद यही बात थी जिसकी वजह से अमाया ज़्यादा मायूस हो रही थी। बेदिहानी की कैफियत में वो अचानक से सर झटक कर चाय की तरफ देखने लगी। एक दो उबाल के बाद इसने चाय मग में डाली और मग उठाए वो लॉन की सिमत पड़ी थी। आसमान पर अभी तक रात के तारीख की छाई हुई थी। हल्की हल्की रोशनी ने
मौसम को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। सर्द हवा के झोंके जिस्म से टकराते एक सनसनी सी फैला रहे थे। होठों को मजबूती से भींचे वो कपकपाती हुई आगे बढ़ी थी और एक कुर्सी पर बैठकर मग मेज़ पर रखा और आंखें मूंदते अपने सर को 2 उंगलियों से दबाया। वहाँ गेट खुलने की आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई। हैरत और तजस्सुस से गर्दन मोड़े इसने गेट की सिमत देखा था, जहाँ से अंदर आती आयश की गाड़ी को देखकर वो बेसाख्ता ही जगह से उठी। मुतफिकर से कैफियत में वो 2 कदम आगे बढ़ी थी जब गाड़ी पोर्च में रुकी। माया ने गहरी सांस भरते खुदा का शुक्र अदा किया और लबों पर धीमी मुस्कुराहट समेटे वो जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक इसके कदम थमे थे। जब नज़र फ्रंट सीट के डोर से निकलती सोहा पर पड़ी थी, चेहरा पर एकदम से तारीकी सी छाई थी। कदम खुद ब खुद थम से गए थे। बेचैनी की सी कैफियत में वो वहीं रुकी। इन चंद लम्हों में न जाने क्या कुछ सोच चुकी थी। आयुष बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके वो जैसे ही बढ़ा तो निगाहें लॉन में खड़ी अमाया पर पड़ी। गहरी सांस भरते इसने सोहा और फिर अमाया को देखा था। अमाया को इग्नोर करते वो सोहा को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ तो बेसाख्ता ही अमाया की आंखें भर आई थी। न जाने क्यों इसे आयुष का यूं इग्नोर करके जाना बुरा लगा था। वो वहीं से वापस मुड़ी और आंसू रोकने की कोशिश में हल्का आंसू चेहरे को समेत वो निचले होंठ को बेदर्दी से दांतों तले कुचलती, दोनों हाथ घुटनों के दरमियान रखती अपने आंसू को निगलने की कोशिश करने लगी थी। अचानक अपने पीछे इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मग थामे वो तेजी से एक जानिब से जाने लगी जब आयुष ने इसका हाथ पकड़ा था। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आयुष ने हैरत से इसे यूं इग्नोर करके जाता देखकर झटके से अपनी तरफ खींचते पूछा था, आपसे मतलब याद आ गया आपको? आपकी एक अदद बीवी भी है। काफ़ी चुभते हुए से लहजे में इसकी आंखों में आंखें गाड़ते वो जलन के तासरात समेत बोली थी। आयुष ने इसका हाथ छुड़वाते दोनों पॉकेट्स में हाथ डाला था। तुमने एहसास दिलाए कब है कि तुम मेरी बीवी हो? कंधे उचकाते वो संजीदगी से गोया हुआ तो माया का चेहरा एक पल को तारीक हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो जख्मी सा हंसी थी। ले तो आए हैं जो भरपूर तरीके से इजहार कर देगी, फिर मेरी इजहार के और मेरी क्या वक़्त? तंजिया निगाहों से इसे देखती वो सर झटक कर बोली तो आयुष ने आंखें छोटी किए इसे देखा। ये एक रात में ऐसा क्या हो चुका था जो अमाया इस कदर बुराई रिएक्ट कर रही थी? कुछ हुआ है क्या? आयुष ने बिलाकर हार मानते नरम लहजे में इस्तफसार करना चाहा था। नहीं, मुझे भला क्या होगा? मेरे माथे पर बेवकूफ़ जो लिखा हुआ है। अब की बार वो बुरी तरह से रो दी थी। आंसू पर बमुश्किल से जो बंद बांधा था वो तो मुकाबिल मौजूद इस शख्स की ज़रा सी लापरवाही ने तोड़ ही दिया था। वो कब था ऐसा, इतना लापरवाह, इतना गैर जिम्मेदार? अमाया जोजा, क्या हुआ है यार? रोई तो नहीं? आयुष ने लम्हे की ताख़ीर किए बगैर इसे अपनी जानिब खींचे सीने से लगाया था। ज़रा सा दिलासा मिलने पर वो फल भल करती रो दी थी। आयुष ने नरमी से इसकी पुश्त रब करते इसे रोने दिया था। आई हेट यू आयुष, बिना बताए चले गए। मैं कितना परेशान थी। हिचकियों समेत वो इसके कंधे से लगी शिकवा गुना लहजे में बोली, सॉरी माय लॉर्ड। आयुष ने नरमी से कहा, मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की थी। वो फिर से रोने लगी। सॉरी जोजा। आयुष ने इसे थाम कर चेहरा रो बरो करते आंसू साफ करते कहा, मैं सारी रात सोई नहीं कि अब आओगे तुम या अब, मगर तुम नहीं आए। वो इतनी बेबस महसूस कर रही थी कि एक एक करते वो बच्चों की तरह इससे शिकवा करने लगी थी। जब से बात ना करने का अज़म वो कब से बांध बैठी थी। आपकी सब बातें बजा है जोजा, बंदा बशर हूँ, गलती तो हो जाती हैं। आयुष ने नरम लहजे में कहते मेज़ पर पड़ी चाय का मग उठाया। थकन के सबब इसके सर पे शदीद दर्द हो रही थी। रहने दे, ये ठंडी हो चुकी है, मैं और बना दूंगी। अमाया ने इसे टोका तो वो हाथ खींच गया था। आह, ये ज़्यादा टेस्टी है। एक ही घूंट में चाय ख़त्म करते वो आंख विंग करते बोला था तो अमाया ने निगाहें चुराई थी। दिल अब इससे लड़कर इसकी तवज्जो पाकर पुरसुकून हो चुका था। चले रूम में, मुझे सोना है। इसका हाथ थामे वो इसे साथ खींचते ले जाने लगा। मगर मैं क्या करूँगी? मैं अब नहीं सोऊंगी। चुपचाप चलो, आवाज़ ना आए। आयुष ने मुड़ते इसके लबों पर उंगली रखते तंबी अंदाज में कहा था और रूम में जाते डोर अंदर से लॉक किया। आयुष, वो सोहा, अभी मेरा मूड नहीं किसी दूसरे का जिक्र करने का। मुझे नींद आई है, बाद में बात होगी इस टॉपिक पर। इसे खींचते हिसार में भरते आयुष ने दो टोक अंदाज में कहते इसके बालों में चेहरा छुपाया था। अमाया खामोशी से इसके हिसार में दबकी पड़ी थी। इसकी मौजूदगी से अब सारे खदशात दूर हो चुके थे। बेसाख्ता ही इसके बालों में उंगलियां चलाते वो इसके पुरसुकून करने लगी और थोड़ी ही देर में वो खुद भी नींद की वादियों में उतर गई। भारी कदम उठाए वो अपने कमरे की सिमत बढ़ रहा था। एक हाथ पैंट की पॉकेट में था और दूसरा नीचे झूल रहा था। थोड़ी देर बाद इसकी मीटिंग थी और इस वक्त वो वापस अपने
اور اس وقت وہ واپس اپنے پیلس لوٹ آیا تھا جہاں موت سی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بھاری قدمے سمیت دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل ہوا اور پھیل کر دروازے پر رکا تھا۔ بری آنکھوں میں نفرت کی سرخی امنڈی ہوئی تھی، آنکھوں میں غضبناک چنگاریاں سمیٹے وہ سپاٹ چہرے سے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں سامنے ہی اس کے بیڈ پر چڑھی کیتھی ہورین شاہ پر تیز دھار خنجر سے وار کر رہی تھی۔ وہاں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ مڑی تھی۔ ڈیول کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا تھا، چہرے پر موت کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ ڈیول تو میٹنگ پر گیا تھا، پھر واپس کیسے؟ وہ تھوک نگل کر بکھرے حلیے میں بستر سے اتری تھی اور بے ساختہ ہی وحشت زدہ سی کیفیت میں اپنے ہاتھ میں موجود خنجر کو دیکھا تھا۔ الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، خوف سے اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو رہے تھے۔ ڈیول آگے بڑھا تھا اور سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جانتی ہو، یہ وار تم نے میری ہور پر نہیں، میرے دل پر کیے ہیں۔ کیا ہور تک پہنچنا اتنا آسان ہے تمہارے لیے، بیلی رائے؟ اب کی بار وہ سرسراتے ہوئے انداز میں اس کے اصل نام سے اسے بلاتے اس کا بالکل بے جان کر گیا تھا، جس کا وجود بری طرح سے سنسنا گیا تھا۔ جانتی ہو تم یہ سب کیوں کر پائی تھی؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم یہ سب کرو تاکہ تمہیں مارنے میں مجھے سکون ملے۔ اس کا انداز وحشیانہ تھا۔ اس نے ایک ہی جرس میں اسے گردن سے دبوچتے فرش سے اونچا کر دیا تھا، جس کا سانس رکنے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پاؤں بری طرح سے ہل رہے تھے۔ اس کی بجی کچی سانسوں کی میعاد پر ڈیول نے اسے کسی اچھوت کی طرح دور پٹکا تھا جو دیوار سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ بوائز لے جاؤ اسے، دھیان رہے اس کے جسم پر ایک بھی خراش نہیں آنی چاہیے، یہ ڈیول کا شکار ہے۔ ہاتھ پر بندھی سفید پٹی کو اتارتے وہ سرد پن سے پھنکارا تھا تو گارڈز نے سیکنڈ میں اس لڑکی کو وہاں سے غائب کیا تھا۔